الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اعلان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوئے، اور اس محبت کے بعد دنیا کی کوئی اور محبت، کوئی اور لذت، کوئی اور چاشنی اور کسی قسم کا کوئی اٹریکشن ان کے لیے قابل قبول نہیں رہا۔ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مار کھانے میں مزہ محسوس کر رہے تھے۔ کل جو سب سے آخر واقعہ ہم سماعت کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حرم پاک میں تشریف لے جا کر بآواز بلند اللہ کا کلام سنا رہے ہیں اور لوگوں سے مار کھا رہے ہیں، اور جب لوگوں نے مار کی انتہا کر دی تو مار کھا کر اپنے چہرے پر زخم لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کس نے تمہیں مارا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو جہل نے مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ، رنجیدہ مت ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ وہ وقت لائے گا کہ تم ہی اسے قتل کرو گے۔ یہ اس وقت فرما رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے گھر کے اندر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے ہوئے، مسلمان باہر نکل کر کچھ بات نہیں کر سکتے، اور جو دشمن اسلام ہیں، جو دشمنان ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ پوری طاقت ان کے ساتھ ہے، قوت ان کے ساتھ ہے، ہر قسم کی صلاحیتیں ان کے ساتھ ہے، اور ہر چیز انہی کے ساتھ۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے، ایک نازک مزاج آدمی اور نازک طبیعت کے آدمی ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر فرما رہے ہیں گویا کہ یہ اعلان تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک دن تم غلبہ پاؤ گے، اور ایسا غلبہ ہوگا کہ مکے کا سب سے قابل ترین اور سب سے پاورفل آدمی کو مسلمانوں کا ایک عام آدمی، مسلمانوں میں ایک نارمل طاقت رکھنے والا آدمی قتل کر دے گا۔ اور یہ دنیا نے دیکھا جنگ بدر جب ہوئی تو اس کے اندر دو معصوم شہزادے تھے جو بالکل کم سن تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، رو کر بڑی منت و سماجت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی،
मुआद इब्न अफरा उन दो भाइयों का नाम है। रो रो कर इजाज़त मांगी कि या रसूलल्लाह हमें भी जंग में साथ ले चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बनाकर ठहराते थे, देखते थे कि किसकी हाइट बराबर है, कौन जंग में चल सकता है। तो ये बच्चे अपनी उंगलियों पर ठहर कर अपने आप को दूसरों की हाइट के बराबर करते ताकि हुजूर एक्सेप्ट कर ले। लोगों से सिफारिश करवाते कि आप अल्लाह के रसूल के ज़्यादा करीब हैं, हमें जंग में ले चलने की इजाज़त मांगे। सहाबा आकर के इजाज़त तलब किए तो इनको लेकर जब गए, सफ़ बनी हुई है, तो ये दो नौजवान बच्चे बिल्कुल अभी जवानी की उम्र में भी कदम नहीं रखे, मासूम बच्चे हैं। इतने मासूम हैं कि तलवार जब इनको लटकाई गई तो ज़मीन पर तलवार लटक रही है, लग रही है, इतने मासूम बच्चे, लेकिन बेचैन है, बेकरार है। ईमान की हिम्मियत, ईमान की हरारत उनके अंदर ऐसी है कि ठहरने नहीं देती। बाजू एक बड़े सहाबी थे, पूछा बेटे इतने बेचैनी की वजह क्या है? कहा कि चाचा जान एक दरख्वास्त है आपसे, हमने बहुत सुना है कि एक बड़ा दुश्मन है हमारे रसूल का, एक बड़ा दुश्मन है हमारे नबी का, हम उसको देखने और उसका इंतकाम लेने आए, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। पूछा बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा कि वो अबू जहल, हमने सुना कि हमारे नबी को गालियां देता है, हमने सुना कि हमारे नबी को पत्थर मारता है, हमने सुना कि हमारे नबी को नुकसान पहुंचाता है, हमने सुना कि हमारी नबी पर हमले करता है, बस उसको देखने आए हैं। अभी सफ़े बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बेटे आप किसकी बात कर रहे हो, क्या करना चाहोगे? कहा कि चाचा कुछ नहीं, बस आप उसे बतला दे। कहा कि बेटे कोई बड़ी जुर्रत नहीं करना, वो बहुत बड़ा बहादुर और पहलवान है, जंग के मैदान में बड़े बड़े लोग उसके मुकाबला करने के लिए सोचते हैं। तो दोनों ने कहा चाचा जान सिर्फ आप बतला तो दीजिए कौन है। दूर से ठहरे ठहरे वो बाजू जो सहाबी थे, उन्होंने कहा कि ये देखो जो घोड़े पर सवार इंतहाई बड़ी मजबूत जिस्म वाला जो आ रहा है, यही अबू जहल है, बहुत पहलवान है। ये कान ने पढ़ना था और उनकी निगाह को बस दिखना था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को इशारा किया, ऐसी बिजली की तरह उसके ऊपर लपकते हैं। एक भाई उसके घोड़े के पांवों पे हमला करता है, जब तेजी से घोड़े के पांव पर जब इनकी तलवार लगती है तो घोड़ा नीचे गिर जाता है। दूसरे ही मौके पर अबू जहल का हाथ पकड़कर नीचे गिराकर दूसरा भाई उसके ऊपर हमला करता है। अंदाजा फरमाए कि इतने मासूम बच्चे हैं कि इनके हाथ से तलवार चल रही है तो उसका गला भी नहीं कटता, और पकड़कर पूछते हैं कि कोई सहाबी को मदद के लिए दोनों भाई बुलाते हैं कि आइए। उधर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतजार में है। इन दोनों ने उन्हें पुकार कर बुलाया और आखिर में जब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आए तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को देखने लगा अबू जहल। कहा कि ये दो बच्चे मुझे मार रहे थे, मुझे यकीन हो गया कि इनके हाथ से तो नहीं मरने वाला हूं, लेकिन तुम्हें जब देखा तो मुझे अब वो वक्त याद आ गया कि तुम्हारे नबी ने कहा था अब्दुल्लाह तुम इसे कत्ल करने वाले हैं। अजीज़ान गिरामी, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद चंद सालों के बाद जंग बद्र में अबू जहल को कत्ल करते हैं। तो ये हमारे नबी जो तकलीफ बर्दाश्त किए हैं पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, इख्तियार के साथ, मजबूरी की हालत में नहीं। अभी 2 रोज पहले आप समाअत कर रहे थे कि इनके इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले क्या क्या इंतजामात थे। आसमान देख रहा था, जमीन देख रहे थे, तमाम फरिश्ते खुशियां मना रहे थे, झाड़ों पहाड़ खुशियां मना रहे थे, पहाड़ फख्र के मारे बुलंद हो रहे हैं, समंदर की मौजें ठाटे मार रही है, आसमानों जमीन पूरा रंग बरंगियों से पूरा रौनक है। यही नबी है, यही रसूल है। अब अंदाजा फरमाए यहां से जो हालत होती है, मुसलमान जो ईमान लाए हुए हैं, अब तक जो कैफियत थी, अब तक ये लोग हज़रत अबू बकर के साथ जो हुआ, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो हुआ, और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो हुआ, ये कोई मंसूबा बंदी के साथ नहीं था। हर आदमी अपनी अपनी ज़ाती तकलीफ़ का यानी तकलीफ़ का इजहार कर लेता। लेकिन अब यहाँ से ये लोगों ने देखा कि धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जा रही है, क्या किया जाए, इसको किसी न किसी तरीके से सेटल किया जाए। तो आज मंसूबा बनाए, मुख्तलिफ प्लान किए कि अब कैसे किया जाए, इसका सद्देबाब किया जाए। तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्लान अपने पास बनाए। उनमें सबसे पहला प्लान वहाँ के मक्के के एक बड़े आदमी के पास गए, उससे यानी मशवरा किया
کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ایک راستہ ہے، حج کا موسم قریب آ رہا ہے، تمام حجاج کرام ہمارے پاس آتے ہیں، اور اگر مختلف مقامات سے آتے ہیں، دور دراز سے، اگر جا کر کے یہ اپنی بات کرنے لگ جائے اور وہ لوگ مان لے تو بات پورے مکے کے باہر جا کر سب لوگ قبول کر لیں گے، اور محمد کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ جس سے بات کرتے ہیں وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں، لہٰذا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ اب تم پہلے اپنے آپ میں کے قابل ترین لوگوں کو مقرر کرو، اور پھر مکے کے باہر جتنی عمارتیں، جتنی اسٹریٹس ہیں، جتنے بھی یعنی گلیاں ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں، وہاں پر ٹھہرا دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھہرا دیں۔ کہیں کیا لوگوں کو؟ محمد کی بات کیوں نہ ماننے کے لیے کہیں؟ کسی نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے کہہ دیں گے کہ محمد شاعر ہے، یہ اپنی باتوں میں لوگوں کو لبھا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ شاعر تو نہیں ہے، ہم تو بچپن سے آج تک کوئی شعر ان کی زبان سے نہیں سنا، یہ بات غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ نے کہا کہ بھئی یہ بات بھی سوٹ نہیں ہوتی محمد کے اوپر، ہم بول دیں گے، وہ آ کے دیکھیں گے کاہن نہیں دکھیں گے تو کیا کریں گے؟ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ مجنون ہے، جنون ان کے اوپر طاری ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی سوٹ ہونے والی بات کہو، کہ مجنون اگر کہیں گے، یہاں آ کے دیکھیں گے اتنے عقل مند شعور والے آدمی کو تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے۔ کسی نے کہا کہ ساحر ہے، تو وہ جو بڑے تھے ان کا نام عتبہ تھا، عتبہ نامی کئی لوگ تھے، نوجوان بھی تھے، بڑے بھی تھے، جو بہت لوگوں کے اندر یعنی سمجھدار سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ساحر ہے یعنی جادوگر، لیکن مستقل جادو نہیں کرتے، لیکن ان کی زبان میں جادو ہے، یہ جس سے بات کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس کے ذریعے لوگ اپنے گھر دار سب چھوڑ کر، اپنے آبائی دین چھوڑ کر، اپنی بتوں سے متنفر ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ جادو ان کے پاس ہے، یہ کہیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو پوری ایک جملے بنا کر کے بھیج دیا گیا۔ اب پوری الگ الگ گلیوں میں ٹھہرے لوگ یہی کہتے کہ دیکھو تم مکے کو جا رہے ہو، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ایسا ہوگا تمہارا دین چھوٹ جائے گا، وہاں پر ایک شخص ہے اس کی زبان میں جادو ہے، وہ کہے گا تو تم اس کو بات مان لے گے۔ بہت سارے لوگ ڈر کر یعنی اپنی آبائی دین کے اوپر قائم ہونے کی خاطر ڈر کے مارے واپس چلے گئے حج کا ارادہ چھوڑ کر، بہت سارے لوگ چلے گئے، بڑا نقصان ہوا۔ لیکن جو آتا سن لیتا تو ضروری ایمان لا لیتا، ایسے بھی کئی واقعات ہوئے۔ ان کا یہ معاملہ بھی بہت دیر تک نہیں چل سکا، تو یہ کوئی دوسرا پلان کیا، کہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کے اندر ایک شکوک و شبہات ہم پیدا کر دیں گے، لوگوں کو بولیں گے کہ محمد جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا، ہم کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس من گھڑت باتیں ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ محمد جو بھی باتیں بولتے ہیں یہ سب پورے پرانے کتابوں کے واقعات اور من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ بول کر ان کے بات وہ کر دیں۔ یہ بھی کہنے لگے، لیکن وہ بات بھی بہت دیر تک پائیدار نہیں رہی۔ بہت ساری ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تھی جو پچھلے دینوں سے مخالفت رکھتی تھی، یہ بات بھی ان کی زائدہ نہیں چلی۔ مختلف پلانز کیے، اس میں ایک پلان یہ بھی کیے کہ ایک آدمی جو بہت زبردست زبان کا ماہر تھا، اس کو ایک مقام تھا، اس مقام پر بھیجایا گیا جہاں پر قصے کہانیاں یعنی بہت زیادہ ناولز وغیرہ سکھائے جاتے تھے، ان کو بھیجایا گیا۔ کہا کہ تم جا کر کے خوب اچھا سیکھ کر آؤ۔ کیوں؟ کہ تم ان کے پیچھے پیچھے رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جس سے بات کرے اپنی بات کر کے نکلتے پھر تم ان سے بات کرنا، تاکہ ان کی بات کا اثر ختم ہو جائے۔ اب یہی ہوا، وہ سیکھ کر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کر لوگوں کے اندر دین کی بات کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوتے یہ بیٹھ کر اپنے قصے کہانیاں سنانا شروع کرتا، بڑے دل فریب انداز میں۔ اس طریقے سے کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی بہت زیادہ کارگر نہیں ہوئی، کیسے ہو سکتی؟ اب لہٰذا آخرکار تنگ آ گئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم شروع کیا۔ ظلم اس درجے ظلم کہ آپ سن بھی نہیں سکیں گے، تاب نہیں لا سکیں گے، اس درجے ظلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، خاص طور پر ان تکلیفیں دینے والوں میں سب سے سر فہرست جو تھا وہ ابو لہب ہی تھا۔ ابو لہب کا معاملہ یہ ہے، ابو لہب کا یہ معاملہ تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے بری باتیں کہتا، طنز کرتا، تکلیفیں دیتا،
پتھروں سے مارتا، اور مختلف قسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پہلے ہی سنا کہ بہت پہلے، ایمان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے سے اسے دشمنی تھی. اعلان نبوت کے بعد پہلی جو میٹنگ تھی وہ میٹنگ کو ختم کرنے والا، تتر بتر کرنے والا یہی تھا. کنویں صفا پر آپ ٹھہرے، وہاں پر دعوت دین دعوت دی تو وہاں پر لوگوں کو بھٹکانے والا وہی تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین دشمنی کا پورا عہد کر لیا، یہاں تک کہ اپنی ریاست میں، اپنی بڑائی میں 25 لوگوں کی ایک ٹیم بنایا، صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، انہیں مارے، انہیں ستائیں، تاکہ وہ اپنی دین کو چھوڑ دیں، ان کے لوگوں کو ستائیں، ان کے ایمان لانے والوں کو ستائیں، ان سے ملنے جلنے والوں کو ستائیں. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک کام کرتے ہیں. وہ کام یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان کے جو چچا ہے. کیوں کہ خاندان قبیلے کے معاملہ ہے، اگر ہم مارنا شروع کر دیں گے، تکلیف دینا شروع کر دیں گے تو قبیلے میں پھوٹ ہوگی. لہذا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں کہ ابو طالب، آپ مکے کے بڑے رئیس ہیں، ہم آبا و اجداد سے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اب کیا کریں آپ کے بھتیجے کا؟ آپ کے بھتیجے نے یہ نئی بات ایسی کر دی ہے کہ جس سے ہمارے بتوں کی اہمیت ختم ہو جا رہی ہے، ہمارے پرانے رسوم و رواج ختم ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان جا کر وہ نئے دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اب اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت ابو طالب خاموشی سے سننے لگے. کہا کہ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور بلا کر ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دولت چاہیے تو ہم لوگوں سے پیسہ اتنا اکٹھا کریں گے، اکٹھا کر کر انہیں دے دیں گے، وہ اپنی جگہ خاموش ہو جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عرب کی یعنی خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی سے یا عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمام اپنی خوبصورت بیٹیاں ان کو دے دیں، وہ نکاح کریں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پورے عرب کے سب سے بڑے رئیس بن جائیں، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اپنے کام سے، اس مشن سے رک جائے. حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا، آپ کی یہ مشن سے، آپ کی یہ محنت کی وجہ سے، یہ آپ کی جو مشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف ہے، یہ آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا پروپوزل رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر بہت زبردست چوٹ لگی اور بڑی تکلیف ہوئی، بہت بار خاطر محسوس ہوا. چچا جان کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ یہ اس دنیا کے اندر یہ میرا آخری سہارا تھے، یعنی ان کے سپورٹ تھا مجھے. آج یہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے بلائے ہیں. بیٹھ گئے، بیٹھ کر تھوڑی دیر آزردہ ہوئے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ خاندانی میرا ایک سپورٹ ہے، آج دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کی بات کو ماننا چاہیے کیونکہ ان کے گھر میں رہا، ان کے پاس پلا، ان کے پاس بڑا ہوا، ان کے بے شمار احسانات ہیں. والد اور دادا جان کے انتقال کے بعد انہی نے تو مجھے کاروبار میں لے گیا، سب کچھ کیا، میری شادی کی، آج تک یہاں تک پہنچا، یہ سب کچھ ہے. ایک طرف یہ تھا کہ ان کی تمام محبتیں سن کر کے ٹھیک ہے کمپرومائز کر لو، دوسری طرف یہ تھا کہ اللہ کے دین کی خاطر ان محبتوں کو ٹھکرا دو. اپنے آپ کو بہت سنبھالے تو اس سنبھالنے میں، اپنے دل کو کنٹرول کرنے میں، دل کی جو کیفیت تھی وہ آنکھوں سے جھلکنے لگی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اور بھررائی ہوئی آواز میں، تھرتھراتی اور بھررائی ہوئی آواز میں حضور نے فرمایا، پورے عزم کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہا کہ چچا، آپ اور یہ تمام لوگ کان کھول کر سن لے، میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج بھی اگر لا کر کے دے دے تو میں اس مشن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ آپ کا اختیار ہے کہ آج ہی آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان کے حوالے کر دیں، یا پھر اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائے. یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، نکل جانے لگے. فوراً ابو طالب بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ میرا بھتیجا فوراً پکارے، محمد واپس آئے. لوگوں کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، میں میرے بھتیجے کے ساتھ ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. اور پلٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹے، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا. تم کھل کر اپنے مشن کا اعلان کرو، کھل کر اپنے مشن کی تبلیغ کرو. یہ لوگ اگر تم تک پہنچنا ہے تو پہلے مجھے دفنانا ہوگا، جب میں دفن ہو جاؤں گا اور مر جاؤں گا تب تمہارے قریب یہ لوگ آ سکیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب ان کی یہ بات بھی بالکل یعنی ناکارہ ہو گئی، ناکام ہو گئی. تو ابو لہب نے کہا کہ اب کیا کریں؟
اب تو ابو طالب بھی یعنی بالکل ہی ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیے، تو لہٰذا آپ ٹیم بنا لیے. اب یہاں سے منصوبے بنے، تکلیف دینے کے منصوبے بنے. تکلیف کا یہ عالم کہ ابو لہب تو تکلیف دیتا ہی دیتا تھا، مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. اور تکلیفوں کا یہ عالم تھا کہ اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل نام تھا، وہ رات کے اندھیروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس کانٹے بچھا دیتی. ہر وہ تکلیف جو جسم کو دے سکتے تھے دیتے تھے، جو روح کو دے سکتے تھے دیتے تھے، جو دل کو دے سکتے تھے دیتے تھے. ایک آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے آپ پہ تو برداشت کرتا ہے، لیکن جب اس کی اولاد پہ بات آتی ہے تو بہت بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہو کر اب یعنی عمر شریف تقریباً 45 سال کی ہو گئی تھی، اور نکاح ہو کر تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں دی تھی، اور 2 صاحبزادے اب تک کے ہو چکے تھے، اور اس میں سے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم کا ابتدا میں انتقال ہو چکا تھا، اور 4 صاحبزادیوں میں سے 3 کا نکاح بھی ہو چکا تھا. اس میں 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا. عتبہ اور عتیبہ دونوں کا نام تھا، عتبہ بن ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب. یہ لوگ حضور کو تکلیف دینے کی خاطر، دل میں تکلیف دینے کی خاطر اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ محمد کے دونوں بیٹوں کو، بیٹیوں کو طلاق دے دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحبزادیوں کو طلاق دے دیا گیا. دونوں صاحبزادیاں گھر آ گئے. تکلیفیں اتنی دی گئی، آپ کو صاحبزادے تولد ہوئے، دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ، اور اللہ کی مرضی تھی کہ چند روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشیاں مناتا ہوا اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر کہا کہ دیکھو محمد کا کیا حال ہے، کہ اس کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی ہے، اس کی تو نسل ختم ہو جانے والی ہے. اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہوا. اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ان شانئک ھو الابتر. اے حبیب، وہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی نسل قیامت تک باقی ہوگی. فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو گئی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بڑی تکلیفیں دیتا ابو لہب، بہت سخت ترین. اس کی بیوی تکلیف دیتی، کانٹے بچھا دیتی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے خلاف بھی آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ جھڑ جائیں، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ دہکتی ہوئی آگ کی وجہ سے اس کا پورا جسم دہکتی ہوئی آگ میں شعلہ زن ہو جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جو اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کا بھی یہی حال ہوگا، جو لکڑیاں لا کر، کانٹے لا کر میرے حبیب کے سامنے جماتی ہے. عزیزان گرامی، جیسے یہ سنتی ہے اتنا غصہ آتا ہے کہ محمد میرے خلاف کہتا ہے، میرے اور میرے خاندان کے خلاف. اب ڈھونڈنے نکل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ تکلیف دے، تاکہ کچھ برا کہے. اب جو کچھ غصے کے مارے ایک عورت ہے، ہاتھ سے مٹی اٹھائی، کنکرے اٹھائی، بس اپنی مٹی میں بھری، بڑی جوش کے ساتھ چلنے لگی. لوگوں نے سے پوچھا کہ کہاں ہے محمد؟ بتایا کہ حرم میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ حرم شریف میں تھے. پہنچ گئی. یہ اللہ رب العزت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں گھر کے دیواروں کے درمیان چھپانا اپنے حبیب کو. بس وہ پہنچ کر اب ڈھونڈنے لگتی ہے، حضور نظر نہیں آتے. حضرت ابوبکر سامنے نظر آتے ہیں، حضرت ابوبکر کے بالکل پہلو میں حضور بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اسے نظر نہیں آتے. پوچھتی ہے ابوبکر سے، ابوبکر کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرے سامنے مجھ سے پوچھ رہی ہے، میرے بازوق نہیں دکھ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں جو اللہ نازل کیا ہے وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ بالکل جھنجھلائی اور جھنجھلاتے ہوئے چلے گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ میرے سامنے تھی لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکی. فرمایا اللہ اس کی نگاہ کو چھین لیا تھا. اللہ کو کسی کو اندھا کرنا ہی ضروری نہیں ہے. کسی کو دکھائے بالکل ابوبکر پہلو میں دکھ رہے ہیں، حضور نہیں دکھ رہے ہیں.
تو رب العالمین نے حفاظت فرمائی. بہرحال عزیزان گرامی، یہ ابو لہب کا یہ سلسلہ چلتا رہا. اتفاق سے اور ایک ابو لہب کو یعنی اس وجہ سے زیادہ موقع تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو ہی اس کا گھر تھا. تو جتنے آزو بازو پڑوسی تھے، ابو لہب تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، حکیم بن ابی العاص تھا، یہ تمام اور تھے. یہ لوگوں کی حالت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو بکری کے جو ذبح کرنے کے بعد جو اس کے پیٹ کے نکلنے والی جو بھی یعنی کچرا ہوتا، جو بھی غلاظت ہوتی، حضور کے اوپر پھینکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پک رہا ہوتا، ہانڈی کے اوپر چولہے پر ہوتا، اس ہانڈی کو مار کر کے گرا دیتے. چھوٹی چھوٹی اس طریقے کی تکلیفیں دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنی لکڑی سے اٹھاتے اور اٹھا کر باہر لا کر کہتے کہ شریف لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کہ تم لوگ ایک پڑوسی کو صحیح نہیں رکھ سکتے. بس یہ جملے کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے. لیکن یہ ظالم مسلسل تکلیف دیتے، مسلسل ظلم ان کا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حرم پاک کے اندر ہے، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک یہ لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب تکلیف دینا ہے، ہر قسم کی تکلیف. ابو جہل نے پکار کر کہا کہ کون ہے یہ جس کو آج بڑی خوشی ملے گی، بڑا انعام ملے گا؟ وہ کون ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر فلاں مقام پر آج اونٹ ذبح کیا ہے، تو وہ اونٹ کی اوجڑی کون لا کر کے محمد کے اوپر ڈال دے گا؟ یہی عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر کہا کہ مجھے سب سے زیادہ غصہ ہے، میں جا کر لاؤں گا. جا کر لے آیا. حضور سجدے میں گئے تک انتظار کیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پوری اوجڑی اونٹ کی کتنی بڑی ہوتی ہے آپ غور کریں، وہ آپ کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا. اس کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے. پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی روایت کرتے، فرماتے کہ سیدہ فاطمہ آئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گندگی، وہ تمام چیزیں ہٹائی، وہ اونٹ کی اوجڑی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی سجدے سے اپنے چہرے پاک کو اٹھائے. عزیزان گرامی، یہ تمام ان کی کیفیتیں اپنی جگہ تھی. یہ تمام تکلیفیں دیتے، یہ ہر قسم کی باتیں کرتے. دن میں کوئی دکھتا تو ہر ایک سے حضور سے جانے کو روکتے، جو جاتا اسے تکلیفیں دیتے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضور کی تکلیفیں سنا رہا ہوں، ابھی آگے یہ ابتدا میں ہے. اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان کیسے جلیل القدر صحابی ہے، انتہائی شریف النفس ہے، بڑے ہی پروقار زندگی گزارنے والے ہیں، وہ ایمان لے آئے. جیسے ہی ایمان لاتے تو پورا خاندان مخالف ہو جاتا. والد مخالف، چچا مخالف، ماں مخالف، خاندان والے، گھر والے مخالف. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو فرماتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے اپنی قوم میں بڑا معزز تھا. کوئی میرے سامنے آواز اور میری نگاہ اٹھا کر کے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جو ایمان لایا تو یہ حال ہوا کہ کھجور کے پتوں کی جو چھال ہوتی ہے وہ بنا کر کے اس کے اندر مجھے ڈال دیا گیا اور ڈال کر آگ لگا دی گئی، انگار لگا دیا گیا. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں اسلام لائے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ اتنی زبردست اور یعنی پرتکلف زندگی گزارتا تھا. کھانے کے لیے بے شمار قسم کی نعمتیں تھیں، پہننے کے لیے بہت کچھ میرے پاس تھا، اور بڑی ناز و نخروں والی زندگی گزارتا تھا. لیکن جیسے ہی میں ایمان لایا مجھے اختیار دے دیا گیا کہ تم اگر ایک محمد کی بات چھوڑ دیتے ہو تو ہر قسم کی ویسی زندگی ہوگی، کھانا اچھا ہوگا، پینا اچھا ہوگا، عیش و عشرت ہوگی، دنیا و مافیہ سب کچھ تمہیں ملے گی. لیکن اگر ایک ان کی بات تم مان لیتے ہو تو سب کچھ تو اپنی جگہ ہے، تمہارے آنکھ کے کپڑے بھی چھین لیے جائیں گے. حضرت سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ چاہے میری جسم کی چمڑی بھی نکال لی جائے، میں اس ایمان کو اپنے آپ سے چھوڑنے والا نہیں. لہٰذا ہوا یہی کہ ان کے سب کچھ، ان کی جائیداد سے، ناز و ہر چیز سے انہیں محروم کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں نے ان کے آنکھ کے کپڑے بھی ان سے چھین لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو آنسو بہا کر فرماتے کہ سعید کیسی زندگی تم گزارتے تھے اور آج کیا حالت پر آ گئے. یعنی بالکل برہنہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا. باہر آ کر بس ایک کپڑا چادر لے کر اپنی سطر پوشی کر لیتے، بس اس لحاظ سے وہ زندگی گزارے. یہ سب چھوڑا اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر.
اللہ کے ایمان کی خاطر یہ دنیا کوئی مطلب یعنی پڑھا دیا تھا حضور نے انہیں کہ اس دنیا میں گزر جاتی ہے، بڑے سوٹ بوٹ میں بھی گزر جاتی ہے، بڑے جبے ڈھبے میں بھی گزر جاتی ہے، اور بالکل تھوڑے سے کپڑے لپیٹ کر بھی گزر ہی جاتا ہے انسان. یہ زندگی گزرنے ہی والی ہے. سکھایا اس زندگی کا لباس حاصل کرو جو زندگی گزارے نہیں گزرے گی، ختم کرے نہیں ختم ہوگی، ہر ایک کی ایک طرح سے نہیں ہوگی. ہر ایک کی زندگی آپ کو گزارنا پڑے گا کہ عذاب میں ہے تو عذاب میں، ثواب میں ہے تو ثواب میں، گزارے نہیں گزرے گی. اس زندگی کا سکھایا. عزیزان گرامی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان کتنا زیادہ سختی کر دیا تھا دلوں کے اوپر کہ اس زندگی میں سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والی کون ہوتی ہے؟ خاتون ماں ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے ماں، میں جیسے ہی ایمان کے اعلان کیا، میری ماں نے کھانا پانی مجھ پہ بند کر دیا، دانے دانے کو ترستے تھے. حضرت عمار ابن یاسر، یہ تو یعنی آزاد لوگوں کے واقعات تھے. غلاموں کی کیفیت. اب دین کی یہ جاذبیت والی دعوت دھیرے دھیرے لوگوں کے پاس بیٹھکوں میں ہر ایک پھیلنے لگی. جہاں چاہے یہی ڈسکشن ہو رہا ہے. تو بڑے بڑے رؤساء کے پاس ہو رہے ہیں، تو یہ بیچارے جو غلام بن کر کے ان کی خدمتوں میں ہیں، ان کے کانوں میں بھی یہ باتیں رس کھولتی تھی، بالکل ان کو بٹھاس آتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس جس کی تلاش ہمیں ہے وہ مل گئی. بس غلامی، انتظار نہیں کیے کہ آزاد ہونے کے بعد کوئی چیز ایسا اعلان کریں گے. حضرت عمار ابن یاسر یہ بھی غلام تھے. حضرت بلال حبشی یہ بھی غلام تھے. یعنی ان کا جو آقا تھا امیہ نام تھا، مسلمانوں کو بلاتا اور خود مارتا، مار مار کر تھکتا تو حضرت بلال کیونکہ یعنی غلام تھے ان سے مارنے لگا تھا. اسے پتا ہی نہیں تھا کہ بلال کے دل کے اندر کب ایمان آ گیا. ایسے ہی مسلمان کو ایک بلایا اور مارنے کے لیے حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا. حضرت بلال ٹھہر گئے دیکھتے ہوئے. وہ پیچھے سے حکم کرتا ہے مارو. حضرت بلال کی ہمت نہیں ہوتی. کہتا ہے کہ بلال مارو، اس کو تکلیف دو، اسے خوب کوڑے لگاؤ. حضرت بلال اس کو دیکھتے ہوئے، اس ایمان والے کو دیکھتے دیکھتے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت بلال کے، اور ہاتھ سے کوڑا ٹوٹ گیا. یہ لوگ پریشان ہو گئے. کہا کہ ارے یہ تو ہم اپنا غلام سمجھے تھے، لہٰذا اس کو سزا دینا چھوڑ کر اب ان کو مارنا شروع کیا. فرماتے ہیں اتنا مارتے تھے حضرت بلال کو، روزانہ مار مار کر یہ تھک جاتے تھے. گرم گرم تپتی ریت کے اوپر لٹا دیتے اور لٹا کر سینے کے اوپر زبردست بڑی چٹان رکھ دیتے تاکہ ہل نہ سکے. ہاتھوں کے اوپر گرم لوہے سے داغ دیتے. گلے کے اندر کوئی جانور کی طرح رسی پھندا ڈال کر نوجوان اوباش بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے تاکہ روڈوں پر راستوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر لے جائے. اور ایک ہی بات کہتے، بلاؤ، بولو بلال اب کس کا دین چاہیے. حضرت بلال رو رو کر ایک ہی جملہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، جہاں سے دیکھ رہے ہیں بیچ رستے پہ مارا جا رہا ہے. جا کر کے ٹھہر گئے. پوچھا امیہ سے کہ کتنے میں خریدے تھے اس غلام کو. اب وہ بھی مار مار کر تھک گیا تھا، نفرت ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ اتنے پیسوں میں خریدا تھا. حضرت ابوبکر نے وہ خرید لیا اور انہیں آزاد کر دیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے، بنو مخزوم کے غلام تھے. انہیں بھی ایمان کا اللہ رب العزت نے لذت محسوس کی. یعنی ایمان کو کوئی نہ دروازے روک سکتے ہیں، نہ دیوار روک سکتی ہے، نہ علاقے روک سکتے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بس داخل ہو جاتا ہے انسان کی چاہت کے مطابق. حضرت عمار ابن یاسر مقامی نہیں تھے، یہ بھی کوئی ان کا قبیلہ نہیں، یہ خود غلام تھے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماجد اور ان کی والدہ ماجدہ، انتہائی رونگٹے کھڑا دینے والا واقعہ ہے کہ ان کے جو خاندان کے اوپر ظلم کیا گیا. حضرت عمار کو ان کے والد اور والدہ کو جب دیکھے کہ یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں تو ظلم کیا گیا. ظلم، اتنا ظلم یہ ابو جہل مارتا تھا، جتنے قسم کے مار ہوتے وہ مارتا. حضرت عمار کو ان کے آنکھوں کے سامنے باندھ کر، حضرت عمار کو سامنے لا کر ان کے سامنے ان کی ماں کو مارتا، بے عزت کرتا، ان کی حرمت کو پامال کرتا، ان کے والد کو مارتا. آنکھ کھول کھول کر دکھاتا کہ دیکھو عمار،
تمہارے باپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اس کی بے عزتی کر رہا ہوں. بڑے ضعیف ہو گئے تھے والد، مار مار کر یہاں تک کہ ان کے والد کی آخری لمحے ان کی گلا کھوڑ دیتا ہے، یہ دکھا کر کہ عمار یا تو چھوڑو محمد کے دامن یا پھر تمہارے باپ کی موت ہوتی ہے. مار دیا. ان کے والد حضرت یاسر کے انتقال ہو گیا. پھر دکھاتا ہے ماں کی طرف، ماں پر ظلم کرتا ہے، ظلم کی انتہا. خوب مار کر آخرکار غصہ اتنا آ جاتا ہے حضرت عمار، یہ لوگ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آخرکار برچھی نکال کر جسم کے انتہائی نازک ترین مقام کے اوپر اور برچھی پیوست کر انہیں بھی شہید کر دیتا ہے. اسلام کے نام پر یہ پہلی خاتون تھی حضرت سمیہ جن کو شہید کیا گیا. حضرت عمار ابن یاسر اپنے ماں باپ دونوں کی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی وادی سے ہوتا ہے. دیکھ کر آقا ترس کھا کر فرماتے ہیں یا آل یاسر اصبروا یا آل یاسر، اے اہل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، صبر کرو. عزیزان گرامی، یہ سلسلہ صحابہ کے اوپر بڑی زبردست انداز میں، یہ صحابہ تھے، ایسے ہی باندیاں تھی، صحابیات تھی، ان کے اوپر بھی ایسا ہی مختلف قسم کا ظلم ہوتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا. خود حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے. یہ جو باندیاں تھی، یہ جو عورتیں تھی جو اسلام لا لیے، سنتے تو اتنا مارتے 2 گھنٹے تک مسلسل مارتے، اور مار کر تھک کر بیٹھ کر کہتے کہ تمہارے اوپر سے میرا غصہ ابھی کم نہیں ہوا. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رحم کھا کر کے چھوڑا ہوں؟ نہیں، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ماروں گا. یہ عورتیں بھی مار کھائی. یہ اسلام جو میرے اور آپ تک آیا ہے، یہ پورے کوڑے اتنے یہ لوگ کھائے ہیں، کھا کر زخم برداشت کیے ہیں تاکہ مجھ تک اسلام آئے. چاہتے تو یہ لوگ دل میں چھپائے رکھتے، اظہار ہی نہیں کرتے، ویسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے، یہ خود جنتی بن جاتے، لیکن اظہار اس لیے کیے تاکہ ہم تک اسلام پہنچنا تھا تو اس کا اظہار ضروری تھا. یہ صحابیات، یہ صحابہ، بہرحال بے شمار یعنی ظلم. اب ظلم بڑھنے لگا. سن 5 ہجری تھا. صحابہ کرام کے ظلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. اس موقع کے اوپر وہ لوگ بڑے مطالبے بھی کرنے. ٹھیک ہے محمد، یہ اپنی جگہ ظلم بھی چل رہا ہے، سوسائٹی اپنی جگہ چل رہی ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں آپ معجزے بتلائیں، یہ بتلائیں، وہ بتلائیں، وہ غیب کی خبریں دیں. مختلف قسم کے سوالات کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا جواب دیتے اور بعض کا نہیں دیتے. بعض کا جواب یہ بول کے فرمایا. ایک مرتبہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے، آ کر پوچھنے لگے کہ اے محمد، آپ اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ آپ کی بات سنتا ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم موسیٰ کی بات بھی سنے، عیسیٰ کی بھی سنے، وہ لوگ معجزے دکھاتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے. اب آپ کے سامنے یہ چاند ہے، اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو. کئی چیزیں پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو ان کے اگنور کر دیتے تھے. اللہ سے رابطہ تھا، اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ بتلانے سے بھی ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، عادتیں نہیں ڈالی. لیکن جب چاند کے بارے میں پوچھا تو حرم کے صحن میں تشریف فرما تھے. چاند بالکل 14ویں رات کے چاند، پورا مکمل چاند نکلا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر بتا دو. پتہ نہیں کیفیت کیا تھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک عجیب کیفیت میں تھے. فوراً جب لوگوں کا مجمع دیکھا، لوگوں نے پوچھا تو اپنی انگشت مبارک کو، اپنی انگلی کو اٹھایا اور چاند کو اپنی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیا. بس یہاں سے یہ انگلی کا اشارہ ہوا، بس انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو کر وہیں بھی نہیں رہا. فرماتے ہیں دیکھنے والے کہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو پہاڑ ہے آج بھی جبل ابو قبیس، آپ حرم شریف کے باب عبدالعزیز کے بازو سے نکلتے ہیں تو جبل ابو قبیس، جس کے اوپر آج بھی بادشاہ کا جو محل بنا ہوا ہے وہ جبل ابو قبیس ہے، اسی پہاڑ کے اوپر چاند دکھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جب اسے چیر دیے تو چاند کا ایک ٹکڑا بالکل اس پہاڑ کے بازو آ کر گرتا ہوا نظر آیا، اور ایک ٹکڑا ایسے ہی تھا. پھر کچھ دیر کے بعد واپس جا کر کے مل گیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد بھی بعض لوگ ایمان لائے. بعضوں نے کہا کہ یہ کالا جادو کرتے ہیں، یہ تو جادو کر دیا ہماری نگاہوں کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں آ کے.
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، جا کر پورے یہودیوں کے پاس بیٹھ کر ایک ایک بات ایک ایک پوائنٹ لے کر آتے، آپ کی کتابوں سے کچھ، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، یہودیوں عیسائیوں اور راہبوں کے پاس جا کر کہتے کہ بتاؤ تمہارے جو کتابیں ہیں اس کے اندر سے کوئی انفارمیشن دیو، ہم پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزوں کے بارے میں سوال کیا، پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے، روح کسے کہتے ہیں، ان کو تو پتا نہیں تھا۔ پھر ان سے سوال کیا کہ ذوالقرنین کیا ہے، ذوالقرنین تو یعنی بڑے سیاحوں کا نام تھا، یہ کون ہے؟ اس طریقے سے سوالات کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو موقع سمجھے کہ دیکھیں ہماری بات کا جواب نہیں دے سک رہے ہیں، اللہ رب العزت نے پورا سورہ کہف نازل فرمایا، اس کے اندر ہر چیز کا جواب دے دیا اللہ رب العزت۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ یہ جواب دیں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ جواب دیں، اصحاب کہف کے متعلق سب اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن وہ سورہ کہف پڑھتے وقت اللہ نے مزید اشارے بھی دیے جو سمجھنے کے تھے۔ اس کے اندر ایک واقعہ جو اصحاب کہف کا تھا وہ یہ کہ جب لوگ تمہارے اوپر ظلم کرنے لگے، جب لوگ آپ کے اوپر ظلم کرنے لگے تو ایک حفاظتی مقام کا انتخاب کر لو۔ اس کے اندر اشارہ تھا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وہ اصحاب کہف کا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ وہ لوگ ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے تو بادشاہ اس کے لوگ ظلم کر رہے تھے، آخر کار ظلم سہتے سہتے یہ لوگ ایک مرتبہ بازو ہو کر کے ایک پہاڑ کے ایک غار کے اندر آرام کر لیے تھے، انتظار کیے اس وقت تک کا جب تک اللہ رب العزت یہ معاملات کو نہ سلجھا دے۔ تو یہ اشارے ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے کہ اب تم یہاں سے ہجرت کی نیت کر لو۔ یہ پہلی ہجرت تھی، یہ ہجرت حبشہ کی طرف، کیونکہ حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں، نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا نیک دل نرم دل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ابتدا میں بہت کم لوگ، 12 مرد اور 4 خواتین، جس میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ، جو وہ دونوں سے مطلقہ طلاق ہو گئی تھی، تو ان میں ایک صاحبزادی کا حضور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما دیے تھے۔ حضور کی صاحبزادی اور حضرت عثمان یہ نکل کر، اور مزید لوگ نکل کر ملک حبشہ چلے گئے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکل گئے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ دن ہوا تو پتہ لگا تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے پیچھا کر رہے تھے، بہت آگے یہ لوگ نکل گئے، سمندر کے راستے سے پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر ابھی کچھ دن ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے ایک مرتبہ حرم مکی میں تشریف فرما تھے۔ حرم کے اندر قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے لگے۔ یہ قرآن پاک کا عجیب تاثیر تھی، عجیب تاثیر۔ یہ لوگوں کی دشمنی آپ نے سنی، کیسی دشمنی، اتنی سخت ترین دشمنی کہ قرآن پڑھنے نہیں دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، لوگوں کے قریب آنے نہیں دیتے، حضور سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ اپنی جگہ ہے، یہ بڑے بڑے دشمن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہ مسلمان ہونے کے بعد قرآن نہ پڑھنا یہ صحابہ پر بڑا شاق گزرتا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے اور حضور کا اللہ کا ذکر نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، کیسے چھپے۔ حرم میں جا کر پڑھنے نہیں دیتے تو حضرت ابو بکر اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیے تھے، حضرت ابو بکر اپنے گھر میں، ایسے ہی حضرت عمار بھی اپنے گھر کی چودیواری کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیے تھے۔ حرم میں جا کر پڑھنے نہیں دیتے تو یہ لوگ اپنے گھر ہی کے اندر پڑھنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر جب تلاوت کرتے قرآن کی تو فرماتے کہ پڑوس کی جو ان کے بڑے بڑے دشمن ہی ہیں، ان کی بیویاں، عورتیں، ان کے بچے کان لگا کر سننا شروع کر دیتے۔ اپنے گھر سے باہر آ کر حضرت ابو بکر کی دیوار کو کان لگا کر، ان کی کھڑکی پر کان لگا کر، پورے بچے اکٹھا ہو کر پورا جمگٹا جمع ہو جاتا محلے کا ابو بکر کی دیوار کے پاس۔ یہ لوگ پریشان ہو جاتے، کہا کہ کیا سن رہے ہو؟ قرآن سن رہے ہیں۔ ڈراتے دھمکاتے وہ لوگ جاتے پھر آ جاتے۔ ایسے ہی حضرت عمار کے پاس، یہ بچے اور عورتیں، ان کا عالم یہ ہے، اور خود ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو دشمن ہیں، ان کا عالم کیا ہے؟ دن میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر حضور کے خلاف پلاننگ کرتے، اور رات جب اندھیرا ہو جاتا، بات چیت ہو جاتی، تمام حرم میں اپنے اپنے فضول غپ شپ ہو جاتے۔ اس کے بعد صبح نے اپنی بات کہتی کہ ہم اپنے گھر جائیں گے، صبح ملاقات ہوگی۔ لیکن نکل کر گھر جانے کے بجائے اب جب ٹائم سناٹے کا ہے، خاموشی کا ہے،
تو اپنی مرضی کا کام کرنا ہے، دن تمام تو پبلک کی مرضی کا کام، پبلک کو سمجھانے کا کام کیا، وہ اپنی مرضی کا. سب کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی کہ کچھ مزہ چاہیے، کچھ لذت چاہیے. لذت کون سی لیں؟ آج سے پہلے تک شراب پیتے تھے، اس کی لذت آتی تھی، لیکن اب کیا کرنے لگے؟ آہستہ آہستہ ہر دشمن اپنے گھر کی بجائے حضور کے گھر کی طرف رخ کرتا. ارے کیوں جا رہے ہو؟ ارے پتہ نہیں ہے، دشمنی تو اپنی جگہ ہے. محمد ایک ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ بس اس کو سنتے ہی رہنا چاہتا، دل طبیعت چاہتی ہے اس کو سنتے ہی رہنا، طبیعت چاہتی. گھر کی دروازے کے ایک اندھیرا ہے، آج کے زمانے کی طرح لائٹ نہیں ہوتی، اندھیرا. دروازے کے ایک کونے پر ایک دشمن، دوسرے کونے پر دوسرا دشمن، ایک دیوار پر دوسرا دشمن، پورے گھر کی دیواروں کو کان لگائے وہی دشمن جو صبح سے دن تمام سے دشمنی پر آمدہ ہے وہ ٹھہرے ہوتے. اور سنتے سنتے یہ سوچتے کہ ابھی 10 منٹ میں چلے جائیں گے، ابھی 15 منٹ میں چلے جائیں گے، ابھی 1 گھنٹے میں چلے جائیں گے. ایسی لذت محسوس ہوتی کہ آخرکار صبح کی روشنی نمودار ہو کر ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے، اور افسوس کرتے اور کہتے کہ میاں یہ دھوکہ اچھا نہیں ہے، یہ دھوکہ اچھی چیز نہیں ہے، کل سے نہیں آئیں گے. ہاتھ ملاتے وعدہ کرتے کہ تم جس مجبوری کے تحت آئے تھے میں بھی وہی مجبوری تھی، ٹھیک ہے. جب دن کی بات اور رات کی بات دیکھی، اب یہاں سے ہم مخالفت نہیں کریں گے، اور اب یہاں سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں آئیں گے. پھر دوسرا دن ہوتا ہے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ وعدے کے مطابق ہر ایک وعدے کی پابندی کر کے گھر میں ہوگا، میں اکیلا سن کے چلا جاؤں گا. پھر جا کر ٹھہرتا ہے، پھر دوسرے دن وہی ٹھہرا تو جانا دل نہیں بیلتا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. پھر دیکھ کر کہتے ہیں پھر وعدہ خلافی کی ہے. 3 روز 4 روز معمول ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں. حضور کا کلام سننے کے لیے اتنے بے چین. یہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں تاثیر رکھی ہے، کتنی بڑی تاثیر رکھے. دشمن ہے لیکن قرآن پاک سننے کے لیے، اور پھر حضور کی زبان سے قرآن، کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا. بہرحال آج بڑی غفلت ہے ہماری قرآن پاک کے حوالے سے. ہم مسلمان ہیں، وہ کافر تھے، قرآن کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اور آج ہم مسلمان ہیں، بغیر قرآن کے مہینوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے. اور اللہ رب العزت نے اتنے بڑے انعام کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ جو قرآن اس عظیم دولت سے جو انحراف کرے گا، کل قیامت میں میں ہی اسے پکڑا دوں گا، فرمایا میں ہی پکڑا دوں گا. بہرحال عزیزان گرامی، اس طرف ہمیں خصوصی توجہ دینی ہے. کتنا لذیذ ہوگا قرآن کا معنی اور مفہوم، قرآن کی تلاوت کتنی اہم چیز ہوگی. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کے درمیان اندر ہے، سورہ نجم تلاوت کر رہے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. تو یہ ایک جملہ، وہ عرب دان تھے، ان کا معنی، مفہوم، اس کی ترتیب اتنی مزیدار تھی. اب یہ لوگ پورے جمع ہیں، حضور سناتے گئے، سننے کے لیے باتیں ہیں. دیکھیں کسی کی تقریر ہے بہت مزے کی ہے، سن رہے ہیں، سنتے سنتے ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. دن کا اجالا ہے، راتوں میں تو کرتے تھے، اب دن بھی ہو گیا. اب یہ دن کے اندر حضور سنا رہے ہیں، تقریباً 2-2.5 تقریباً 3 رکوع کا یہ سورہ ہے. سورہ پورا ختم ہونے آ گیا، ابھی تک یہ لوگ پورا، یعنی اتنی اس کے معنی میں، مفہوم میں، اس کی بندش میں ایسے محو ہو گئے، ایسے محو ہو گئے کہ آخرکار سب سے آخری جملہ جو ہے، سب سے آخری جملہ سورہ نجم کا یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے سجدہ کر لو اور عبادت کے لیے جھک جاؤ. تو یہ لوگوں کا دل مکمل وہ ہو چکا تھا، یعنی حضور کی باتوں میں گم ہو چکا تھا. یہ آیت پڑھتے ہی تمام مسلمان جیسے سجدہ کیے، یہ پورے جتنے دشمن تھے یہ خود بھی سجدے میں چلے گئے. احساس ہی نہیں ہوا. جب اٹھے، تلاوت رک گئی، تو پتا چلا کہ ہم نے کیا کیا. ان کے بڑوں نے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ یہ کیا کیے، اتنا سب پلاننگ کی، اب خود تم سرنڈر ہو گئے. تو باتیں بنانے لگے، کہا کہ ہم نہیں کیے، تم نہیں کیے، ایسا نہیں کیے، ویسا نہیں کیے. بعضوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہمارے بتوں کے بھی نام لیے تھے، محمد خود کمپرومائز پہ آ گئے تھے لہذا سجدہ کیے. یہ حرم کی بات پوری گلی گلی، کوچوں میں مشہور ہو گئی. یہاں تک لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ اب پورے مکے والے ایمان لا لیے ہیں، اب کوئی کفر نہیں کر رہا ہے اور ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے. یہ بات حبشہ کو پہنچی. اب حبشہ والے لوگ جو وہاں گئے تھے ان کو پتا چلا، تو لوگ کہے ہمارا وطن اپنا ہو گیا تو چلو وہاں سے. بعض لوگ واپس آ گئے، لیکن ان کا ظلم نہیں رکا، ان کا ظلم نہیں رکا. اب یہ لوگ پھر حضرت ابو طالب کے پاس گئے.
جا کر کہتے ہیں کہ ابو طالب ہم آپ سے پھر دوسری مرتبہ آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے. ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کو بڑا پسند ہے نا یہ بھتیجا, دوسرے نہیں ہے, پوری عرب سوسائٹی میں سے ایک انتہائی نازک ترین, بڑا زبردست, خوبصورت, بہترین ایک نوجوان کو چنے, اسے پریکٹس کرائی, اچھی لینگویج سکھائی, بہت خوبصورت بنا کر لا کر دیتے ہیں. دے کر کہتے ہیں کہ ابو طالب ان کی جگہ ریپلیس کر دے محمد کو, ریپلیس کر دیں, آپ دے دے محمد کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم قتل کر دیں انہیں, اور آپ یہ بھتیجے کو اپنا بنا لیں, اس کی وراثت سب آپ لے لیں, سب کچھ کر لیں. حضرت ابو طالب فرماتے یہ کیا انصاف ہے, میرے بچے کو تم قتل کر دو اور تمہارے بچے کو میں سنبھال کر رکھوں. فرمایا یہ چیز ہونے والی نہیں. آخر کار وہ لوگ پھر رسوا ہو کر چلے جاتے. اب جا کر بڑے بڑے رؤسا پلان کرتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا, محمد کو قتل کر دینا ہوگا, محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہوگا. نعوذ باللہ. اب رکھیں گے نہیں, جس کے ہاتھ میں جب جو چیز آئی, جو موقع پڑے, اسے قتل کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ دشمنی کو جب بڑھتا ہوا دیکھے تو فوراً صحابہ کو پھر حکم فرمایا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ, پھر حبشہ چلے جاؤ. تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد, تقریباً فرماتے ہیں 82 مرد اور 18 خواتین تھے, انہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف بھیج دیے. ملک حبشہ یہ لوگ پہنچنے کے لیے نکلے, پھر سے کفار و مشرکین ابو سفیان کے ساتھ دور تک ان کا پیچھا کیے. یہ لوگ نکل چکے تھے, سمندر پار ہو گئے. تو یہ لوگ اب کے خاموش نہیں بیٹھے, دو اپنی پوری سوسائٹی کے قابل ترین لوگوں کو, انتہائی اچھا کنوینس کرنے والے لوگوں کو, اچھا کونسلنگ کرنے والے لوگوں کو چنا. اس میں ایک تھے عمرو بن عاص اور سعد بن ربیعہ. یہ دو لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں سے چن کر بھیجا کہ جاؤ, جا کر ملک حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے اس کو جا کر کہنا کہ یہ ہمارے پاس کے بھگوڑے ہیں, بھاگ کر کے آئے ہیں, انہیں ہمیں واپس لینا ہے. وہ لوگ ملک حبشہ گئے اور رہ گئے وہاں پر. وہاں کے بادشاہ بڑا نرم دل تھا, بڑا سنجیدہ, عیسائی تھا, نجاشی اس کا نام تھا. وہاں رہ گئے. یہ لوگ بہت تحفے تحائف اپنے طرف سے خوب لے کر گئے تاکہ اسے لبھائیں, اسے سمجھائیں. لے جا کر پہلے ان کے پاس کے مذہبی رہنماؤں کو اپنا بنا لیا, بنا کر کے انہیں تحفے تحائف دے کر کہا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے, اگر یہ بدعوت یہاں تک آ گئی نا, تمہاری پوری حکومتیں, تمہاری سب چیز ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم تم مل کر انہیں فائٹ کرنا ہے, یہ چند ہمارے پاس کے یہاں آ گئے ہیں, انہیں واپس لے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, چلو بادشاہ کے دربار میں ہم تمہاری تائید کرتے ہیں. پورا ان کو تیار کر کر, ان کی تائیدی وہ بنا کر, ان کی فائل بنا کر بادشاہ کے پاس پیش کی گئی. بادشاہ نے کہا بلاؤ, کون آئے قریش کے, کون آئے مکے کے. یہ دونوں گئے. پوچھا کیا ماجرا ہے. کہا کہ جناب بادشاہ سلامت نجاشی کے دربار میں کہنے لگے کہ ہمارے قریش کے چند نوجوان آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے آبائی دین کو, جو ہمارے خاندانی دین تھا, اس کو چھوڑ دیے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ خاندان پھوٹ گئے. ان کے ماں باپ ان کو اپنی دین پر برقرار رکھنا چاہتے. یہ جذباتی نوجوان ہیں, یہ لوگ چھوڑ کر کے آ گئے, ہمارے بتوں کو, ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا کہتے ہیں. کہ نوجوانوں کی ایک تحریک ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ نوجوان کیسے جوشیلے ہوتے ہیں, اپنے بڑوں بزرگوں کا خیال کیے بغیر. جب ان کو وہاں پر ہم روکنے کی کوشش کیے تو یہ لوگ راتوں رات بھاگ کر آ گئے ہیں. اب ان کے ماں باپ پریشان ہیں, گھر والے رو رہے ہیں, ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیجے ہیں کہ جاؤ انہیں واپس ڈالو. آپ تو سمجھتے ہیں, آپ بڑے ہمدرد ہیں, ماں باپ کے دل کی تکلیف کو سمجھتے ہیں, لہٰذا ہمیں واپس بھیج دیجیے. نجاشی بادشاہ کہا کہ دو طرفہ بات سنی جائے. لہٰذا وہ جو مسلمان آئے تھے ان کو بھی دربار میں بلایا گیا. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ جو بلانے جانے والے تھے یہ سب ان دونوں سے ملے ہوئے تھے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب واپس جانا ہے, ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. آپس میں مشورے ہونے لگے مسلمانوں میں خود کہ کیا کیا جائے, بادشاہ کے دربار میں جانا ہے یا واپس بھاگ جانا ہے. سبوں نے کہا کہ نہیں, حقیقت سے پردہ پوشی نہیں کرنا ہے, سامنا کریں گے اور کوئی غلط بات نہیں, جو حق ہے وہ بتائیں گے. البتہ ہم میں سے ایک امیر تیار کر لیں گے جو اچھی گفتگو کر سکے. حضرت جعفر ابن ابی طالب, حضرت ابو طالب کے ایک فرزند حضرت جعفر تھے, جعفر تیار جنہیں کہتے ہیں, ان کو تیار کیا گیا کہ آپ گفتگو کریں. لہٰذا تمام جتنے لوگ تھے نجاشی کے دربار میں آ گئے. پوچھا وہ ابو العاص سے نجاشی نے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے, کیا بتاتے ہیں, تم کون ہیں یہ لوگ. یہ اپنی پوری تقریر عمرو بن عاص نے ذکر کر دی. اس کے بعد وہاں سے پوچھا کہ آپ اپنی بات رکھو. تو حضرت جعفر ابن ابی طالب
بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ذکر کرنا شروع کیے کہ اے بادشاہ، آپ تو جانتے ہم کیا تھے، عرب کے قبیلے کیسے تھے، یہ لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے، ہماری آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہوتا تھا، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، شراب کباب میں پڑے ہوئے تھے، عورتوں کی عزت نہیں تھی، لوگوں کے مال لوٹ لیتے تھے، صبح سے شام تک بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، طرح طرح کی برائیاں ہمارے اندر تھی۔ اس درمیان اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ایک ہم ہی میں سے ایک نوجوان کو اپنا نبی بنایا، وہ ہمیں نبی، وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اور ان کی دعوت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یتیموں کا سہارا بنو، بے کسوں کا سہارا بنو، بھوکوں کو کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، نہ کھا کر کھلاؤ، لوگوں کی ہمدردی کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کسی کا مال نہ لوٹو، جھوٹ نہ بولو، یہ تمام ان کی دعوت ہے۔ اور خصوصیت سے ان کی دعوت یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام بت کوئی کام کے نہیں ہے، ایک خدا کی پرستش کرو، ایک اللہ کو مانو، ان کی دعوت یہ ہے، اور ان کی دعوت پر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ کر یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ شریف النفس ہے، آپ ظالم کے ساتھ نہیں دیتے، اس وجہ سے تمام دنیا سے آپ کی جگہ کا سلیکشن کر کر ہمارے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ نجاشی کو یہ تمام باتیں اور اتنے زبردست کیریکٹر جو سنا تو انتہائی ششدر ہو گیا اور کہا کہ یہ تعلیم دیتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے نبی نے جو کلام تمہیں سکھایا ہے وہ کچھ سناؤ۔ یہ کہتے ہی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ہو گیا اللہ کا کلام سنانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں۔ آج بھی اسلام اسی حالت میں ہے، آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ایوان، آپ جب مسلمان ہیں تو یہ پکار کر کہتے ہیں کہ تم ہر ایوان میں آج بھی اقلیت میں ہو، تمہیں اتنا پاور ہونی چاہیے کہ تم کیوں مسلمان ہے، تمہارے نبی کی تعلیم کیا ہے، اور تمہاری زبان پر اللہ کا کلام ایسی یاد رہنا چاہیے۔ اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے نبی کا تعارف، تو ہم میں سے کتنے اپنے نبی کا تعارف کرا سکیں گے؟ کون سی زبان سے کرا سکیں گے؟ کتنی تیاری اپنی نبی کی تعارف کرانے کی ہمارے پاس ہے؟ فوری دیکھیں گے کہ کوئی مولوی آ جائے، کوئی ملصاب آ جائے، ہر آدمی کو، حضرت جعفر نارمل مسلمانوں میں تھے لیکن پڑھنا شروع کیا، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کیے، کافہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فلم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ یہ پوری رکوع آپ نے تلاوت کی اور پورے لوگ دیکھتے رہے، حضرت جعفر پورے اثر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنے رب کا کلام جو اپنے نبی پر نازل ہوا سنا رہے تھے۔ دربار میں جتنے لوگ ہیں جو پورے دشمنی کے ارادے سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کلام کا اتنا اثر تھا کہ کلام ختم کرنے سے پہلے پہلے نہ صرف درباری بلکہ بادشاہ بھی اٹھا ہوا کھڑا ہوا تھا، اور سب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بادشاہ کی پوری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی، اور لوگ یہ کلام کو سن کر اتنا رو رہے تھے کہ ان کے سامنے ان کے صحیفے، ان کی کتابیں پوری گیلی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضرت جعفر اپنی زبان سے، اپنے کلام سے رکتے ہیں، وہ بادشاہ نجاشی کہتا ہے واقعی یہ کلام وہی ہے، وہیں سے آیا ہے جہاں سے عیسیٰ پر کلام نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بس قرآن کی آیتیں سنائے اور فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ میرے ملک میں رہیں گے، امن و امان سے رہیں گے، اور یہی نہیں بلکہ پورے حقوق جو یہاں کے رہنے والوں کو ہے میں ان کو دوں گا۔ ان دونوں کو واپس کر دیا۔ اب وہاں سے عمرو بن عاص بڑے پریشان ہو کر نکل گئے اور کہا کہ نہیں، میں ایسے خاموش نہیں بیٹھنے والا، کل اور سخت ترین درخواست لے کر جاؤں گا۔ ان کے ساتھی نے کہا، سعد ابن ربیعہ کہا کہ چھوڑو، یہ کام ہونے والا نہیں۔ دوسرے دن پھر وہ پلان بنا کر کہے، کیونکہ یہ مشرکوں کو برا کہتے تھے، شرک کو نہیں پسند کرتے تھے۔ یہ بادشاہ عیسائی تھا، عیسائیوں کا عقیدہ یہی تھا
کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کا بھی انکار کرتے تھے، تو اس کو فائدہ بنا کر ان کے سامنے مسلمانوں سے نفرت ڈالنے کے یہ سون کر دوسرے دن گئے، جا کر کہا کہ بادشاہ کل آپ نے تو تعریف کر دی، انہیں بلا کر پوچھے کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ ہے۔ اب دوسری بار بلائے گئے تو پھر ایک مرتبہ جب بلائے گئے تو یہ صحابہ کو، یہ جتنے لوگ تھے، ان کو پھر تشویش ہوئی کہ اب کیا اور مخالفت ہوگی۔ خیر پھر سے وہی معاہدہ کر لیا کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے، کبھی ہماری بات میں کوئی جھول نہیں ہوگی۔ بلا کر نجاشی بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ تو ہماری بڑی، یعنی بادشاہ کے عقیدے کے مخالف عقیدہ ہے ہمارا۔ اس کا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں اور ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو برملا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے ایک نبی ہے، اللہ کے ایک رسول ہے، کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، جس کو اللہ نے حضرت مریم میں القاء کیا تھا، حضرت مریم کے فرزند ہے، اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے بندے ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ اپنی زمین کے اوپر سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر بتلا کر لوگوں سامنے کہنے لگا کہ جعفر نے جو کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ اس سے اتنی رائی کے دانے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہے، بس یہی ہم صحیح عقیدہ ہے۔ یہ کہنا تھا، عمرو بن عاص ویسے ہی واپس آ گئے، یہ حبشہ کے پاس حبشہ کا یہ معاملہ تھا۔ اب یہاں پر وہ لوگ واپس آ کر کہہ دیے کہ مسلمانوں کی وہاں پر اس طریقے سے جیتی ہوئی ہے اور ان کی اس طریقے سے بہت زیادہ ان کی یعنی سپورٹ ملا ہے، تو اب دشمنی اور بڑھ گئی۔ اب جو قتل کے منصوبے تھے، جگہ جگہ اس کی پیروی ہونے لگی۔ ابو لہب کا جو بیٹا عتیبہ تھا، جو پہلے آپ کا داماد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ راستے میں ملتا ہے، مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ظلم کرتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ آپ کے کپڑے پھاڑ دیتا، نعوذ باللہ آپ کے اوپر تھوکنا شروع کرتا ہے، اور بہت ظلم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار خاطر کی، یعنی دل کے اوپر جو بار تھا، اس سے فرمایا کہ پروردگار اس کے اوپر آپ کے خون خواہ جانوروں میں سے ایک کو مسلط فرما دیجیے۔ وہ پریشان ہو گیا، خاموش نکل تو گیا، لیکن ان لوگوں کو یقین تھا حضور جو فرماتے وہ ہو جاتا۔ ملک شام تجارتی سفر میں ایک مرتبہ جا رہا ہے، عمومی طور پر حضور کے جو الفاظ ہیں، کلب فرمایا، کلب کتے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر کلب جہاں کتے کو کہتے ہیں، وہیں پر کونچریوں والے تمام جانوروں کو جو گوشت کھاتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں شیر بھی آتا ہے۔ ملک شام میں تھے تو وہاں پر جب تجارتی قافلہ رکا ہوا تھا، شام ہوئی تو اچانک اسے دور سے ایک شیر نظر آیا۔ شیر تو صبح نے دیکھا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تیر ہوتی تھی، یہ لوگ بڑی آسانی سے شیر کو کنٹرول کر لے سکتے تھے، کسی کو ہیبت نہیں ہوئی۔ عتیبہ کو ہیبت شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ارے اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ارے بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یہ میرے لیے آیا ہے۔ سب پریشان رہے، لیکن یہ بے چین و بے قرار۔ آخرکار رات سونے کا وقت آیا تو تمام اپنے جانوروں کو باندھ دیا تاکہ رات تمام جانوروں کو کھانے میں گزر جائے۔ پھر پورے لوگوں کی تمام لائن لگا کر سب کے بیچ میں جا کر سویا، لیکن رات ہونے کے بعد وہ شیر تمام جانوروں کو ہٹا کر، تمام لوگوں کو ہٹا کر، بیچ میں سے آ کر اس کو اٹھا کر لے جا کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کہا تھا کہ ان کو کہ اللہ اس جانور کو مسلط کر دے۔ ابو جہل کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ بہت بڑا وزنی پتھر لیا، کیونکہ پلان ہو گیا ہے کہ انہیں ختم کر دینا۔ بڑا وزنی پتھر اتنا مشکل سے اٹھائے جانے والا لے آ کر حرم مکی میں لے کر کے ٹھہر گیا۔ کہا کہ اب محمد آنے دو، ڈال دوں گا پتھر، ان کے اوپر ڈال دوں گا، اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ ڈالنے کے بعد چاہے پوری سوسائٹی میرے سے مخالفت کرے، میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ چاہے تو تم موافقت کرو، چاہے مخالفت کرو، مجھے تنہا کر دو، اب تو میں ختم کر دوں گا۔ صبح نے کہا کہ کیوں مخالفت کریں گے؟ آپ کریں، ہم تمام آپ کے ساتھ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ آئے اور نماز کے لیے رکعت باندھے تو انتظار کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو بڑی خوشی سے پورے حرم میں دور دور ان کی چوکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا بڑا پتھر، وزنی پتھر اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ حضور سے ابھی 2 قدم باقی ہے،
اچانک وہاں پر اس کے پاؤں پلٹتا ہے، پلٹ کر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتا ہے. لوگوں نے کہا ارے کیا بات ہے، ارے کیوں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ نے کہا کہ ارے تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا. پتھر بڑی مشکل سے ہاتھ سے چھوڑا اور دوڑتے ہوئے اپنی میٹنگ یعنی جو ان کی کمیٹیاں چوکیاں تھی اس پہ آ کر بیٹھ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جیسے میں ایک قدم ابھی تھا تو انتہائی خونخوار انتہائی ظالم اونٹ کو وہاں دیکھا جو اپنے منہ کھولے میری کھوپڑی پکڑنے آ رہا تھا. بڑی مشکل سے اس کے آپ سے چھوڑا کر میں آیا ہوں، میری جان چلے جاتی تھی. لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر نہیں آیا. اللہ ایسی حفاظت فرمائے. اور ایک مرتبہ ایسے ہی ظلم کے مارے ایسی کوئی چیز ڈالنے کے لیے جا رہا تھا، ایک قدم پہلے رک جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آگے بڑھ. وہ کہتا ہے پتہ نہیں، میرے سامنے ایک دہکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے، قدم آگے بڑھاؤں تو جل جاؤں. اللہ رب العزت اپنے نبی کی ایسی حفاظت فرمائے. ایمان لانے کے بعد یہ عمرو ابن عاص ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی وہ تمام یہ حالات اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے. وہ بڑے بہادر تھے. ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ عمرو بتلاؤ کہ میرے آقا پہ بہت ظلم تم نے کیا، تمہارے لوگوں نے کیا، مکے والوں نے کیا، بہت ظلم کیا، طرح طرح سے تکلیفیں دی، کوئی ایک ایسا کام ہے جسے نہیں چھوڑا. ایک کام ایسا بتلاؤ جو تم کو بھی واقعی تکلیف دیا ہو، بہت تمہارے دل توڑا ہو، کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ دکھاؤ. نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. ایک مرتبہ ہم حتیم میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ایسے موقع پر وہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آ کر اپنا رومال لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن اقدس میں ڈال کر کے کھینچنے لگا، اور اتنا زبردست کس دیا، اتنا زبردست کس دیا کہ آقا کی سانس رک جا رہی تھی. اور وہ سانس کے رکنے کی وجہ سے آقا کے آنکھ باہر آ رہے تھے. ہم نے دیکھا. اتنے میں ابو بکر آ کر دھکا دے کر ہٹا کر فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بندے کو صرف اللہ اس کا رب ہے کہنے سے تم قتل کر دو گے؟ صرف اتنا ہی جرم ہے اس کا کہ وہ اللہ کو ایک کہتا ہے کہ اس وجہ سے قتل کر دو گے؟ یہ بہت سخت ترین تکلیف تھی. وہ دن سب سے زیادہ سخت ترین تھا. اس طریقے کے ظلم بڑھتے گئے، مختلف ظلم مختلف انداز سے ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا. عزیزان گرامی، یہ قتل کے ایک نہیں کئی واقعات ہیں. اب وقت بہت کم ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کروں. ابو جہل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی کوہ صفا کے پاس سے گزر رہے ہیں. موقع آپ سوچیں کہ کوئی موقع جہاں دیکھے پتھر مار رہے ہیں، جہاں دیکھے حملہ کر رہے ہیں، جیسے چاہے تکلیف دے رہے ہیں. کوہ صفا کے پاس سے جا رہے تھے، غصہ آیا، سواری سے اترا، بہت برا بھلا کہا اور کہہ کر ایک پتھر اٹھا کر دے مارا. آپ کے چہرے پاک کے اوپر پڑا، چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم پوری مکے کی وادیاں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے. صبح شام ظلم ہو رہا ہے اور ایک طرفہ ظلم ہو رہا ہے. جو مار کر بہت برا بھلا کہہ کر جا کر حرم میں بیٹھ گیا. شام کا وقت تھا. وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک شخص کا گھر تھا، اس کی باندی دیکھ رہی تھی، غلام باندی تھی دیکھ رہی تھی. شام بالکل جیسے ہوئی، اندھیرا ہوا. حضرت حمزہ حضور کے چچا جان تھے. وہ بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو کوئی مذہبی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ صبح نکل جاتے، شکار کرتے، شکار کھیل کر آتے. بڑے بہادر تھے. وہ آ کر اپنے گھوڑے سے بھی اتر رہے ہیں. وہ باندی جو یہ پورا منظر ظلم کا دیکھی تھی، وہ اندر سے بہت تکلیف زدہ تھی. وہ فوراً آ کر حمزہ کے لگام پکڑ کر کہتی ہے حمزہ تمہیں خیال آتا ہے؟ تم اتنے بہادر ہے، جا کر کے شکار کرتے اور تمہاری اپنی وادیوں میں تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. پتا ہے کہ ابو جہل کیا حرکت کیا تمہارے بھتیجے کے ساتھ؟ اتنی بری الفاظ میں گالیاں بھی دیا اور تمہارے بھتیجے کو خون نم خون کر دیا. حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا. اپنی سواری کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں وہ تیر کا جو کمان تھا وہ لیے اور لے کر سیدھا حرم میں داخل ہو گئے. حضرت حمزہ کا تیور دیکھ کے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ حمزہ کبھی ایسے نہیں آتے، اچانک آ گئے. جا کر ابو جہل کو کہا، بہت سخت الفاظ میں کہا کہ تیری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ میرے بھتیجے کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور پھر اپنے وہ کمان سے اتنی زور سے اس کے سر پر مارا کہ سر کھل گیا اور خون بہنے لگا. لوگ روکنے لگے تو کہا
ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے حمزہ کی کوئی غلطی نہیں، اس لیے کہ میں نے محمد پہ واقعی اتنا سخت وار کیا تھا۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ اب بول، میں بھی محمد کا ساتھ ہوں، میں بھی محمد کے دین پر ہوں، اگر تجھے جو کرنا ہے کر، اور آج کے دن سے کہتا ہوں کہ اگر میرے بھتیجے کے اوپر کوئی اگر آواز کوئی اگر اٹھتی ہے تو میرے پاس سے ہوتے ہوئے آنا پڑے گا۔ یہ جوش و جذبے میں کہہ دیے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے، جوش میں اپنے بھتیجے کی محبت میں، خاندانی محبت میں کہہ دیا۔ وہاں سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر تیمار داری کی، پوچھا محمد پتہ لگا کہ تمہارے ابو جہل نے تمہیں مارا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، تم خوش ہو جاؤ کہ میں ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ حضور اپنے دھنی، اپنے مشن کے دھنی، انہوں نے کہا کہ چچا جان اس سے مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ پوچھا پھر کس سے ہوگی؟ چچا جان آپ اس کو مارنے سے مجھے خوشی کیوں ہوگی؟ اگر آپ میرے رب کا وہ کلمہ پڑھ لیتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت حمزہ پریشان ہو گئے، فرمایا فوراً اپنے ہاتھ بڑھائے اور بڑھا کر ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ ایمان لانے کی جیسے اطلاع ان لوگوں کے پاس پہنچی تو کفر کے پورے ایوان میں زلزلہ آ گیا، کہا کہ حمزہ جیسے بہادر بھی ایمان لا لیے، بڑے بے چین میں قرار۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مضبوط ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کے اندر نماز رکعت باندھے، خطاب کے بیٹے عمر شریف ابھی 25 سال 26 سال ہے، بہت بہادر سمجھے جاتے تھے، کسی کے خلاف اگر ٹھہر جائیں تو اس کا پورا قلعہ قمع کر دیتے۔ ایک مرتبہ رات گھر میں نہیں حرم میں گزاری، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اور حرم میں آئے تو کعبے کے غلاف کے اندر رات گزارنی طبیعت چاہیے، تو رات تمام غلاف کے اندر پتہ نہیں کیا دعا کر رہے ہیں، غلاف کے اندر ٹھہرے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رکعت باندھے، قرآن سننا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب عمر اندر ہے، اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، جیسے ہی آواز سنے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لوگ جا کر ان کے گھروں پہ ٹھہر کر ان کا سنتے ہیں، اب مجھے بھی موقع مل گیا کچھ سننے کا، پتہ تو چلے گا واقعی آدمی ہے کیا اور کہتا کیا ہے۔ بڑی سریلی آواز میں، بہترین انداز میں سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، یہ پڑھ رہے ہیں حضور۔ اب زبردست ایک ایک جملہ ان کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ سوچا کہ یہ لوگ صحیح کہتے تھے کہ محمد شاعر ہے، یہ صحیح کہتے تھے، شاعری دکھ رہی ہے، ایک ایک جملہ ایسا فٹ ہو رہا ہے، یہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں۔ یہی سورہ حاقہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ پریشان ہو گئے عمر، کہہ رہے میں دل میں سوچا وہ بول رہے ہیں شاعر کا کلام نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دل کی بات سمجھ گئے، مطلب یہ ہے کہ یہ کاہن ہے، کاہن ہے۔ اس کے فوراً اس کے بعد کی آیت ہے وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کوئی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عمر بولے یہ تو شاعر بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، میں دل میں سوچ رہا ہوں وہاں پر آیتیں آ رہی ہے۔ بہرحال کچھ دل میں تھوڑی سی ایک نرم گوشہ تو آیا، لیکن اتنے نوجوان اور اتنے پاورفل تھے، گھر گئے تو پھر وہاں کی جو فضا تھی وہ یہی تھی، دشمنی کی فضا تھی، اسی میں آلودہ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ حمزہ بھی ایمان لا لیے۔ اب غصہ آ گیا کہ ایک ایک کر کر ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے ہیں۔ آپس میں میٹنگ ہوئی کہ اب کسی صورت قتل ہونا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ پتہ نہیں کسی نے ورغلا دیا تو تلوار نکال کر بڑی تیزی کے ساتھ بڑے دن دناتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ راستے میں ایک انہی کے قبیلے کا ایک شخص ملا، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں بہت بڑے مشن پر جا رہا ہوں، اب تو میں طے کر لیا ہوں، تلوار عمر کی نکل گئی ہے، اب محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صاحب نے کہا کہ یہ کوئی بات ہوئی، ان کا کیا جرم ہے، کیوں قتل کرتے ہو؟ تو عمر پوچھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تم بھی اپنے دین چھوڑ چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرا اور تمہارا تو چھوڑو، گھر کی طرف جاؤ، گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی دونوں محمد کے غلام ہو گئے۔
یہ سننا تھا۔ حضرت عمر کی سواری پلٹی، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ گھر کے قریب آتے ہیں تو بالکل آج کے زمانے کی طرح بڑی بڑی دیواریں اور چھتوں والا گھر نہیں تھا، بالکل چھوٹی چھوٹی دیواروں والا۔ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معلم حضرت خباب بن ارت ان کا نام تھا، وہ بیٹھے ہوئے، اور یہ دونوں جوڑے کو یعنی شوہر اور بیوی حضرت عمر کی بہن اور ان کے شوہر بہن بھائی دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے پیپروں میں لکھ کر لا کر رکھ کر قرآن پڑھا رہے تھے۔ یہ جیسے ان کی سواری رکی تو باہر قرآن پڑھنے کی آوازیں آئی۔ عمر کو بڑا غصہ آیا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ عمر کی آہٹ سن کر فوراً حضرت خباب ان کی مسیری جو ان کا بیڈ تھا اس کے نیچے چھپ گئے۔ بہن اپنے پاس اپنے پلوں میں وہ کاغذوں کو چھپا لی۔ عمر پکارنے لگے دروازہ کھولو۔ عمر کے تیور سمجھ گئے، کہا کہ عمر ہے، بڑے سے بڑا بہادر ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہو کر بہن بھائی سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، کئی کی آوازیں آ رہی تھی؟ دونوں نے کہا کچھ نہیں، ہم آپس میں ایسے ہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ کہا کہ نہیں میں سنا، بتاؤ کیا کر رہے، کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دیے ہیں، دین سے پھر گئے ہو؟ تو ان کے بہن بھائی نے کہا کہ عمر اگر ہمارا دین غلط ہے تو، اگر ہمارا دین جو ہے وہ اگر غلط ہے اور دوسرا کوئی دین ہے وہ صحیح ہے تو۔ غصہ آ گیا عمر کو اپنے باپ دادا کے دین کو غلط کہنے کی وجہ سے، ان کو اپنے بغل میں دبوچ کر خوب مارنا شروع کیا۔ شوہر کے ماروں کو دیکھ کر بہن بیچ میں آئی، آ کر کے کہا کہ عمر یہ ظلم ہے، اگر تم غلط دین کے اوپر ہمیں رکھنا چاہتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ بہن کو بھی زوردار تماچا لگایا، اور عالم یہ تھا کہ تماچے کی وجہ سے ناک کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب بہن جو بھائی کی محبت تھی وہ بالکل ٹوٹ گئی۔ بہن اپنی نسوانیت کے باوجود، کمزوری کے باوجود پورا پاور آ گیا، مزہ آ گیا۔ اسلام کی خاطر مار کھانے میں جو مزہ آیا تو پاور سے اپنے بہن سے بھائی سے کہنے لگے کہ عمر تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تمہارے ان ماروں کی وجہ سے ہم اپنا قبول کیا ہوا دین چھوڑ دیں گے؟ عمر کان کھول کر سن لو کہ چاہے تم ہمیں کچھ بھی کر لو، ہمیں مار بھی دو تو یہ دین ہم چھوڑنے والے نہیں۔ عمر پریشان ہو گئے، تلوار ہاتھ سے لڑکھڑانے لگی کہ اتنا پاور میری بہن کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا پڑھ رہے تھے لاؤ؟ کہا کہ تم ناپاک، جاؤ پانی نہا کراؤ، تمہیں یہ کلام نہیں دیا جا سکتا۔ عمر اور پریشان ہو گئے۔ اب عمر کے سامنے ایک انتہائی پرعزم خاتون ٹھہری تھی۔ وہ خاتون کا نظریہ یہ تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرا تعلق میرے رب سے ہو گیا ہے، یہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب عمر کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اب میں اکیلی نہیں ہوں، زندہ بھی ہوں تو ہوں اور مری بھی تو میرے رب کے پاس جانے والی ہوں۔ کسی قسم کا کوئی تکلیف عمر کو نہیں تھی، عمر کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، ابھی عمر اسلام نہیں قبول کیے، اسلام کی دعوت ابھی قبول نہیں کیے۔ بہن کا یہ عزم دیکھا، یہ پاور دیکھا، یہ بہن کا عزم و استقامت جو دیکھتے ہیں تو فوراً ششدر ہو جاتے ہیں، اور ان کی اندر کی جو غیرت تھی، جو اندر کی ان کی جو پاور تھا، جو صلاحیت تھی، وہ انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ عمر یہاں سے میدان ہارنے کا مقام نہیں ہے۔ عمر تم آج تک کوئی میدان ہارے نہیں ہیں، دو ہی راستے ہیں، اگر اسی حالت میں واپس چلے جاؤ تو میدان ہار دو گے، غصے کے مارے اگر مار دو گے تو لوگ کہیں گے عمر جوش میں جذبے میں آ کے ایک عورت کو مار دیا ہے، تو اب کیا کروں؟ ششدر ہو گئے۔ کمزور ترین عورت کو پاور کس نے دیا؟ فوراً حمام میں گئے اور پانی نہایا اور آ کر کہنے لگے اب لاؤ۔ جب وہ پرچیاں ہاتھ سے لی اور پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان کے وہ استاد محترم جو نیچے چھپے ہوئے تھے خباب، وہ باہر آ گئے۔ وہ آگے آ کر کہنے لگے کہ ہاں عمر، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، سورہ طٰہٰ تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی
الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. یہ پوری آیتیں حضرت یعنی عمر پڑھنے لگے، اور جیسے جیسے پڑھتے جاتے عمر کے دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی جاتی. آخر کار اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ محمد رسول اللہ کہاں ہے، محمد رسول اللہ کہاں ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیا، محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. بہن حضرت خباب اور ان کے شوہر تینوں لے کر عمر کو چلنے لگے. عمر کی تلوار جو جس عزم کے ساتھ گھر سے نکلے تھے، جو نیت کے ساتھ گھر سے نکلے تھے، وہ تلوار کے اب ناز، اس کے نخرے اور اس کے انداز بدلنے لگے تھے. اب وہ تلوار اٹھی ہوئی نہیں، نیچے گری ہوئی تھی. دار ارقم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لوگوں کو معلوم تھا سب سے زیادہ ڈر ابو جہل سے ایک تھا، عمر بن خطاب سے ایک تھا. جا کر عمر دستک دیے. اندر سے لوگوں نے سانسے سے دیکھا. دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ عمر آئے ہیں. یہ حضرت عمر کی آواز جیسے ہی ان کے عمر کا لفظ سنے تو فوراً حمزہ سامنے آئے، کہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، نیکی کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی برے ارادے سے آیا ہے تو میں ہوں، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ پاور حضرت حمزہ نے فرمایا. یہ باتیں چل رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی نازل ہو رہی تھی، حضور اندر تھے. وحی کی کیفیت ختم ہوئی، تشریف لائے، کہا کہ کھول دو، کھول دو عمر کے لیے دروازہ. حضرت عمر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سامنے بالکل ٹھہر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عمر ابھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی سمجھ کا وقت نہیں آیا، ابھی حق و باطل میں فرق کرنا نہیں آیا. حضرت عمر بس دیکھ رہے تھے، زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، بس سوچ ہی رہے تھے کہ مولا گھر سے کس نیت سے نکلا تھا، بہن کے گھر پر کیا سوچ کر آج دھمکا تھا، لوگوں کو جس دین سے روکنے نکلا تھا، آج اپنے آپ کو اسی دین کا اسیر اور اس کا غلام بنانے جا رہا ہوں. کیا قدرت ہے اس چاند کی، اس رب کی کیا قدرت ہے. کہاں ہے بندے کا ارادہ اور کہاں ہے خدا کا ارادہ. عمر لوگوں کے سامنے تو ایک کہتا نکلا تھا، لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب محمد کو لے آئے گا. لوگوں کو کیا پتا تھا کہ محمد کا ہو جائے گا، محمد کا ہو جائے گا. بس ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. یہ جملے سننا تھا. پورے دار ارقم کے جتنے صحابہ چھپے ہوئے تھے ایک آواز ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ نعرہ لگائے اور نعرے تکبیر لگائے، اور اس کی گونج پورے حرم کے اندر محسوس ہوئی، پورے حرم میں محسوس ہوئی. کیونکہ عمر فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، بس ایک روز پہلے میرے آقا، جمعرات کی شب تھی، رات میں اللہ سے دعا کیا کہ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین عمر بن الخطاب او ابی جہل. اے اللہ، دو لوگ عرب کے جن میں سے آپ کسی سے محبت زیادہ کرتے ہیں اسے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائیے، ایک عمر یا پھر ابو جہل. اللہ نے ایک ہی دن میں عمر کے دل کو پھیر کر آقا کی غلامی کے لیے بھیج دیا تھا. اب آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی حضرت عمر کی. حضرت حمزہ ایمان لا کر صرف 3 دن ہوئے، حضرت عمر کی کیا کیفیت ہوگی. سوچتے گئے اور فرمایا کل تک جو اس جگہ پر داخل ہوتا ہوگا یہی کلمہ پڑھ کر باہر نکلتا تھا تو میں مارتا تھا اور وہ مار کھاتا تھا، میں مارتا تھا وہ مار کھاتا تھا. میں کہتا تھا دین چھوڑ دے، وہ کہتا تھا دین چھوڑنے والا نہیں. اب وہ مزہ میں بھی لے کر رہوں گا، دیکھوں گا اسے کیا مزہ آتا تھا اس دین کے خاطر مار کھانے میں. پوچھا آقا اس وادی میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ لوگ گنانے لگے، وہ ابو جہل ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے. فرمایا کہ اب وہ مزہ مجھے بھی چاہیے. پوری اپنی کیسٹ ریوائز کر لی. ایسے ہی آتے تھے ہوں گے، کلمہ پڑھ کر باہر نکلے ہوں گے تو میں مارتا تھا، دین چھوڑ دو، وہ کہتا نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ اب وہ لذت مجھے بھی آنے لگی ہے. باہر نکلے، سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے،
پوچھا کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے نا؟ ابو جہل کے گھر پہ دستک دی. ابو جہل یہی سمجھتا ہے کہ میرا خاص دوست ہے, ہم دونوں کا مشن ایک. اہلن و سہلن مرحبن یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے عمر, اہلن و سہلا, بہادر, بتاؤ کدھر آ گئے ہو, کیا نیا مشن ہے؟ کہا کہ تمہیں سنانے آیا ہوں کہ میں آج سے محمد کا غلام بن گیا, میں محمد کا دین قبول کر لیا. یہ سننا تھا. ابو جہل بڑے زور سے اپنا دروازہ بند کیا. آپ مسکراتے آگے بڑھ گئے کہ ارے مجھے وہ لذت تو آئی نہیں, اب کون ہوگا مجھے مارنے والا؟ دوسرے کے پاس گئے. جو سنتا کوئی مار نہیں سکتا, عمر کا وہ پاور ہے. پھر دروازہ بند. کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, ایک ایک آدمی تو نہیں آئیں گے. ایک جمیل بن معمر نامی ایک شخص تھا, وہ بڑا لوگوں کو لگاؤ بجاؤ بہت کرتا تھا. اس کا انتخاب کیا, انتخاب کر کر اس سے جا کر کہا کہ ارے ادھر آؤ میاں. ساتھ چلتے ہوئے کہا کہ چلو اپن حرم میں جائیں گے. چلتے چلتے آہستہ اس کے کان میں کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں اور میں ان کا کلمہ پڑھ لیا. وہ سننا تھا, اس کے پاس ایک نئی انفارمیشن تھی, لوگوں تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا. لوگوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو, ابن خطاب بھی محمد کے غلام ہو گئے, اپنے دین کو چھوڑ دیے, بے دین ہو گئے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے, میں نے ایسا نہیں کیا, میں بے دین نہیں ہوا, لیکن دین اب قبول کیا میں نے, بے دین نہیں ہوا, اب تو دیندار ہوا ہے. یہ سننا تھا. حرم کے اندر لوگ ٹوٹ پڑے, مارنے لگے. حضرت عمر مار کھاتے جاتے, انہیں مزہ آتا. کتنی زبردست یہ یعنی ایمان افروز تاریخ ہے اسلام کی. مار کھاتے, مار کو روکتے, مار کھاتے, مار کو روکتے, لوگ پورے مل کر مار رہے ہیں. حضرت عمر مزے سے مار کھا رہے ہیں. ان کے مامو جان دیکھ کر گئے کہ میرے بھانجے کو لوگ مار رہے ہیں. فوراً آئے, آ کر کہے کہ خبردار, یہ میری امان میں ہے, کوئی نہیں مارے گا. مامو جان امان دے کر حضرت عمر پہ احسان کرے, فوراً امان دے کر نکل گئے کعبے کے دوسری طرف طواف کرنے کے لیے. لوگ مارنا رک گئے. حضرت عمر دوڑتے ہوئے ماموں کے پاس آئے, پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے کہا مجھے امان دینے کے لیے؟ مجھے امان وغیرہ نہیں چاہیے. پھر ماموں کو پکڑ کر لائے, لوگوں کے سامنے کہا کہ ماموں نے مجھے امان دی تھی, مجھے ماموں کی امان نہیں چاہیے, میں اکیلا ہوں, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. لوگ پھر مارنا شروع کیے, خوب مارے, شام تک مار کھائے. آخرکار تھک کر بیٹھ گئے اکیلے, مار کھاتے کھاتے. دل سے وہ مزہ محسوس کر رہے تھے, آخر گھر آ گئے. عزیزان گرامی, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طریقے سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم حق پر ہیں نا؟ کہا کہ ہاں حق پر ہے. ہم حق پر ہیں تو مطلب اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے؟ کہا کہ ہاں. پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے آج ہم تمام جتنے یہاں پر ہیں نکل کر حرم میں جائیں گے, کعبے کے سامنے نماز پڑھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. انفرادی طور پر الگ الگ جا کر تو پڑھتے تھے, لیکن اجتماعی طور پر آج تک نہیں ہوا تھا. حبشہ کو جو 80-100 لوگ چلے گئے وہ اپنی جگہ ہے, یہاں صرف 40 لوگ تھے اس کے اندر. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ دونوں مل کر 20 آدمی حضرت حمزہ کے پیچھے, 20 آدمی حضرت عمر کے پیچھے, 40 لوگ دار ارقم سے نکل کر. پورے اہتمام سے حضرت عمر فرماتے ہم جب چل رہے تھے تو اتنے پاور سے زمین پر قدم رکھتے تھے کہ زمین پر قدم پڑتے ہی دھیرے دھیرے دھول اڑتی تھے, ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ان کو یاد ہے. حرم کے اندر گئے اور پکار کر کہے کہ ہے کسی کے اندر دم تو آئے اب ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ حضرت عمر نے کب سنایا؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہجرت کے بعد, انصاری صحابہ تھے, بیٹھ کر آپس میں گفتگو ہوتی تھی, پوچھتے تھے کہ آپ کا نام فاروق کس نے رکھا, فاروق کیوں ہے آپ کا نام؟ آپ کا نام تو عمر تھا. تو فرمایا یہ میرا لقب ہے. جب میں ایسے تمام کو لے کر کے جا کر نماز پڑھا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاروق ہو, حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے ہو تم, اس لیے فاروق اعظم ان کا نام رکھا گیا. بہرحال عزیزان گرامی, واقعات بڑے ہیں, طویل ہے, میں تو کل ہی مکی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن آج پھر ہوتا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی ختم نہ ہو, کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ حالات بڑھتے گئے. حضرت ابو طالب محسوس کر رہے تھے کہ اب باہر کی سوسائٹی میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بڑی مشکل ہو چکی تھی. تنہائی اکیلے حفاظت کر رہے تھے, اکیلا ان کا رعب تھا, لیکن اب وہ لوگ پلان کر چکے تھے کہ اب ابو طالب کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے.
بڑی میٹنگز ہو چکے تھے، بہت کچھ پلاننگ ہو چکی تھی. حضرت ابو طالب کیونکہ بڑے آدمی تھے، وہ اپنے دادا پردادا عبد مناف جو تھے، ان کے دو بیٹے مطلب اور ہاشم، یہ دونوں جو میں نے ذکر کیا تھا، ہاشم جو مدینے کو جاتے ہوئے، وہ ہاشم اور ان کے دونوں بیٹوں کے الگ الگ قبیلے بن گئے تھے. تو بنو ہاشم بنو مطلب یہ دونوں کو تمام لوگوں کو جمع کیا میٹنگ میں. جمع کر سب کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ محمد ہمارے خاندان کی روح رواں ہے، یہ ہمارے خاندان کی جان ہے، ہمارے خاندان کی عزت و آبرو ہے. ایک مشن لے کر کے اٹھا ہے، اس کی وجہ سے پورے قریش والے اس کے مخالف بن گئے ہیں، اب اس کی جان کے دشمن ہے. میں اکیلا آج تک سنبھالتا ہوا آیا، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد میں اسے سنبھال سکوں گا. اب ہم تمام خاندان والوں کو، تمام جتنے لوگ ہیں، مل کر سنبھالنا ہوگا، چاہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن اس کو تکلیف سے بچانا ہوگا. کیا تم لوگ تیار ہے؟ تو تمام دونوں قبیلے والے بڑے بڑے سب مل کر کہے کہ ہاں ہم تیار ہے. ایمان لانے والے بھی کہے، ایمان نہ لانے والے بھی کہے. ایک جو دشمن تھا ابو لہب، وہ اٹھ گیا اور کہا کہ میں نہیں ان کو حفاظت کرنے والا، میں تو ان کا دشمن ہوں. وہ اکیلا نکل گیا. اب یہ لوگ یعنی اس طریقے سے معاہدے کی تکمیل ہوئے. لیکن اب یہ ہوا جیسے یہ لوگ متحد ہو گئے تو دشمن بھی متحد ہو گئے. دشمن متحد ہو کر کہنے لگے کہ اب تو ہم بھی تمہاری دشمنی بہت منظم انداز میں کریں گے. اب بہت کچھ ہو گیا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے آبا و اجداد کے خلاف، اب ہم ایک کام کریں گے. لہٰذا کئی ایک واقعات بیچ میں ایسے چھوٹ رہے ہیں، تو یہ پلان یہ کیے کہ اب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، معاشرتی بائیکاٹ، سوشل معاشرتی مقاطعہ جسے کہتے ہیں. وہ کیا کہا کہ اب محمد اور محمد کے جتنے طرفدار ہیں، یعنی بنو مطلب ہو یا بنو ہاشم ہو، ان کے تمام لوگوں کو کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، ان سے ملاقاتیں، ان کو اپنے گھروں میں آنا دینا، ان سے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. معاہدہ تیار ہوا، تحریری معاہدہ، ریٹن ایگریمنٹ تیار ہوا، اور اس کو بہت عزت کے ساتھ کعبے میں لٹکا دیا گیا. کہا کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا اور اسے توڑنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. پورا لٹکا دیا گیا. اب ہر چیز بند کر دی گئی. اور پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ، حضرت ابو طالب کی ایک چھوٹی سی زمین تھی، آج بھی وہ مکے میں ہے، شعب ابی طالب، اس مقام کے اندر محصور ہو گئے، بند کر دیا گیا. اب یہ عالم تھا کہ جتنی اناج تھا پورا ختم ہو گیا. ایک روز، دو روز، مہینہ، 2 مہینے نہیں، 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ چلتا رہا. 3 سال تک کھانا پانی ختم ہو گیا، کوئی اناج نہیں لا کر دیتا، کوئی ملاقات نہیں کرتا، اچھے برے کو کوئی نہیں پوچھتا. پورا سوشل بائیکاٹ. اناج پورا ختم ہو گیا تو آخرکار پتے جو واقعی جھاڑ کے پتے ہوتے وہ کھانا شروع کیے. چمڑے کے جو ٹکڑے ہوتے اسے چوستے اور بچوں کو چوساتے. صحابہ فرماتے، جو اس قبیلے کے نہیں تھے، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، جا نہیں سکتے تھے، قلیل تعداد میں تھے، لیکن دیکھتے کہ خاندوادے نبوت کے معصوم بچے اور بلبلانے اور رونے کی آوازیں کعبے کی دیواروں سے ٹکراتی تھی. رات تمام لوگ سو جاتے تھے، اس سناٹے میں خاندوادے نبوت کے بلبلاتے بچے، معصوم بچوں کی چیخیں اور پکاریں ہوتی، بھوک کے مارے بے چین ہوتے. ادھر ابو طالب اپنے بھتیجے کی حفاظت کی طرح اوپر لگے ہوتے، کہتے کہ اس حالت میں بھی کوئی مار دے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی دشمن آئے گا. سب کو سلا دیتے. سب سو جانے کے بعد یہ گشت کر کے دیکھتے کہ میرا بھتیجا کہاں سو رہا ہے. اٹھاتے، ان کی جگہ پر خاندان کے کوئی دوسرے نوجوان کو سلا دیتے، حضور کو کوئی دوسری جگہ سلاتے، تاکہ دن میں کوئی دیکھ لیا ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی، اندازاً آ کر کے ختم کر دا تو میرے بھتیجا وہ ہو جائے گا. تو کتنی محبت دی ہے خاندان نے. وہ جگہ پر جہاں پر قتل ہونے کا اندیشہ ہے، دوسرا نوجوان سو رہا ہے، اس کی بھی کتنی بڑی اس کی تعریف کے قابل ہے، آپ اندازہ فرمائیں. اس طریقے سے گزرتا گیا. بس باہر نکل نہیں سکتے. صرف حج کے ایام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے. حج کے ایام میں باہر نکلتے تو یہ ابو لہب پیچھے لگ جاتا. حضور چند صحابہ کو لے کر، کیوں کہ الگ الگ قبیلے کے لوگ دور دراز سے آتے، تو ان کو دین کی بات کہنے جب جاتے تو چھوٹے چھوٹے پتھر، میڈیم سائز کے پتھر لے کر آپ کے ٹخنوں پہ مارتے اور پورے ٹخنے زخمی کر دیتا تھا. مار مار کر خون آلود ہو جاتے تھے آپ کے پاؤں زخم. ویسے ہی مینا، عرفات، مزدلفہ کے میدانوں کو آپ جا کر لوگوں کو بات سمجھاتے.
3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ، 3 سال تک یہ سوسائٹی یعنی آپ کا سوشل مقاطعہ ہوتا رہا، معاشرتی بائیکاٹ چلتا رہا۔ عزیزان گرامی، اس درمیان اللہ رب العزت سخت سے سخت چٹان سے بھی پانی نکالنے پر قادر ہے، سخت سے سخت چٹان سے بھی۔ یہ تمام دشمنوں کے درمیان ایک آدمی تھا، اس کا نام ہشام تھا، اس کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ بیچارہ کا کام یہ تھا کہ سب لوگ تو مخالفت کرتے، لیکن رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ اناج چھپکے سے پہنچا دیتا تھا، کچھ تو نہیں، بہت زیادہ، یہ بچوں پہ ترس کھا کے کچھ نہ کچھ پہنچا دیتا، کچھ تحفہ پہنچا دیتا، کچھ توشہ لے جا کر دے دیتا۔ اتنے تمام لوگوں میں بس تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پہنچا دیتا۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی انسانیت ہے؟ کسی ایک دن یا 2 دن کا سوشل بائیکاٹ لوگوں کو بڑا بھاری ہوتا ہے، 3 سال ہو گئے۔ اس کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ آگے بڑھتا ہے۔ سوسائٹی میں سے کوئی تو شریف النفس ہوگا، یہ سوسائٹی بائیکاٹ کی تھی تو ہر ایک آدمی قبول نہیں کیا تھا، بعض لوگ خاموش ہو گئے، بعض لوگ اس کی تائید کی ہے۔ اب جو خاموش ہو گئے، جو شریف النفس لوگ تھے، یہ ہشام اٹھ کر اللہ نے ان کو جذبہ دیا، ایک سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے ایک اسی طبیعت کے ایک صاحب زہیر نام تھا، مسلمان نہیں تھے لیکن ان کی طبیعت میں تھا۔ انہیں جا کر کہا کہ کیا آپ صورت دکھاؤ گے دوسری قوموں کو، تمہارے ہی اپنے خاندان کے، تمہارے ہی اپنے قبیلوں کے آزو بازو رہنے والے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو آرام سے سو گے، کیا کرے محمد اور کیا کرے ابو طالب کہ ان کے بچے بل بلاتے بھوکے اور پیاسے، کہ تمہیں خیال نہیں آئے گا؟ وہ کہتے ہیں میں اکیلا کیا کروں، کوئی اور بھی ہے تو لاؤ۔ کہا کہ اور ایک ہے، کہا کون؟ میں۔ ہشام نے کہا میں ہوں۔ دوسرے زہیر تیار ہو گئے، وہاں سے آگے نکلتے ہیں تو ایک کو تیار کرتے ہیں، ان کا نام مطعم بن عدی تھا۔ ان کے پاس جا کر ان سے ایسے ہی کہتے ہیں، وہ تیار ہو گئے۔ ان کے پاس سے اور ایک جگہ جاتے ہیں، ان کا نام ابو البختری نام تھا، ان کو تیار کرتے ہیں، وہ تیار ہو گئے۔ اور ایک جگہ جاتے ہیں، ان کا نام زمعہ تھا، جملہ 5 تیار ہو گئے۔ رات تمام میٹنگ کی کہ اب کرنا کیا ہے، کہ صبح ہوتی ہے نا، صبح ہوتے ہی جانا ہے، جا کر جو حرم میں ہر ایک کی الگ الگ چوکیاں بیٹھی ہوتی ہیں تمام، ان کے پاس جا کر ہم تمام مل کر یہ بات کو چھیڑیں گے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، پہلے میں بات چھیڑوں گا، اس کے بعد ایک ایک کر کے تائید کرنا۔ اور صبح ہوئی تو جا کر بیٹھے، تھوڑی بات چیت ہو کر گئے کہ اٹھ کر انہوں ٹھہر کر کہنا شروع کیے ہشام کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کیا انسانیت ہے؟ 3 سال سے پورے خاندان بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، ہم دوسری قوموں کو کیا صورت دکھائیں گے؟ ہمارے اپنے ہیں، لہٰذا مجھے اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں، میں بائیکاٹ، میں اس کی یہ بائیکاٹ کا یعنی رد کرتا ہوں اور اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ ان جیسے ہی وہ کہتے ہیں، دوسری طرف سے زہیر اٹھ جاتے ہیں، وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں۔ ادھر سے ابو البختری اٹھ جاتے ہیں، ادھر سے زمعہ اٹھ جاتے ہیں، وہ تمام 4-5 اٹھ کر جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے ابو جہل وغیرہ کہا کہ تم لوگ مشورے کر کے آئے ہو۔ اب ان میں آپس میں بحث تکرار ہوتی ہے۔ اتنے میں دور سے دروازے سے ابو طالب آتے نظر آتے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کس وجہ سے آئے؟ وہ دور سے پکارتے ہوئے آتے ہیں کہ اے اہل قریش، اے اہل قریش، میں ایک بڑی بات کی خبر لے آیا ہوں۔ کہا کہ بولو کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کی یہ آواز سنتے ہیں کہ اے اہل قریش، میں ایک بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ سب اپنے جھگڑا چھوڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابو طالب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے آج ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پیپر پر، یعنی جس چیز کے اوپر، جس صحیفے پر تم نے سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ کر کر کعبے کے اندر ایک بڑے صندوق میں بند کر کر لٹکا دیا تھا، محمد کا کہنا یہ ہے کہ وہ تمام کا تمام کیڑوں نے اسے کھا لیا ہے، صرف وہی پیپر اتنا ہی باقی ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا نام تھا۔ یہ کہنا تھا، تمام خاموش ہو گئے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ 3 سال سے بند رہ کر ہو سکتا ہے یہ بیچارے ضعیف بوڑھے شخص کا دماغ سٹیا گیا ہو، کیسی کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو پھر تمہارا سوشل بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ صبح نے پریشان ہو گیا۔ پہلے جو 4-5 جو یعنی ایک تیاری کر کے آئے تھے، وہ لوگوں کے دل میں آیا کہ بھئی ہم تو اچھی خاصی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے نئی بات کیا کر دی آ کر۔ دل میں کیونکہ خوف تھا، ایمان نہیں تھا، ڈرنے لگے۔ لیکن ابو طالب کو اپنے بھتیجے کے اوپر پورا بھروسہ تھا۔ صبح نے بیٹھ کر بڑے بڑے رؤساء کے سامنے اس صندوق کو نکالے،
3 سال ہو گئے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی اسے کھولنے کی، کوئی جا نہیں سکتا تھا، سب کے سامنے تھا، پورے اہتمام سے اسے نک کر کھولا گیا۔ جب نکالا گیا تو صبح نے یہ دیکھا کہ پورا دیمک وہ تمام کو چاٹ چکی تھی، ختم کر چکی تھی، صرف 2 سے 3 ٹکڑے بچے ہوئے تھے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا، سب ششدر ہو گئے اور خود بخود سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، 3 سالہ مقاطعہ ختم ہوا۔ اب یہ لوگ باہر آئے، لیکن ابھی ان کا ظلم ختم نہیں ہوا تھا، دلوں سے نفرتیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ سوشل بائیکاٹ تو ختم ہوا لیکن دلوں سے نفرتیں نہیں ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم برقرار رہا، تکلیفیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور فرمائے کہ ہر قسم کی تکلیف دہ حالات آئے، اپنے امتیوں کو صبر کی تلقین کرے، خود برداشت کیے، لیکن جو تسلسل سے دین کا کام جو چل رہا تھا اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں لائے۔ اب یہاں سے جب یہ حالات آتے ہیں، مکے کی زمین کو گویا کہ تنگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی زمین کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہاں جا کر کے دعوت کا تبلیغ کا کام کروں۔ پھر اس کے بعد مزید تنگیاں آتے ہیں، اور جو کچھ ہجرت کے واقعات، جو ہجرت کا پیش خیمہ، ہجرت کے پس منظر جو ہے، وہ تمام حالات ہیں۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے لوگوں سے جو آپ کا یعنی تسلسل، جو آپ کا کس طریقے سے وہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم ہوا، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا انعام فرمایا، انشاءاللہ وہ ہم کل کی نشست پہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پروردگار ہماری طرف سے مولا خوب سلام اور خوب درود پہنچائیے۔ پروردگار یہ عظیم نبی جو ہمارے لیے بے شمار محنتیں اور کلفتیں اٹھائی ہے، پروردگار صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا وہ نبی کے لائق ہمیں بنا دیجئے، پروردگار وہ عظیم نبی کے قدر کرنے والے ہمیں بنا دیجئے۔ پروردگار ان محافل کو قبول فرمائیے، مولا اس کے صدقے میں ہماری ایمانی اور روحانی اصلاح فرما دیجئے۔ مولا ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائیے۔ مولا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، دین کا جذبہ نصیب فرمائیے، ہماری بچیوں کی اور عورتوں کی حفاظت فرمائیے، دین سے محبت نصیب فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔